السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز اینڈ کوٹیشنز۔ فرینڈز، آج ہم اپنا نیا ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے انتہائی جنون۔ ایکچولی اس ناول کے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے، تو اس لیے ہم یہ ناول سٹارٹ کرنے لگے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ناول بہت پسند آئے گا۔ تو آپ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیا کریں، اور کچھ دن سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے اپلوڈ نہیں کر سکی، تو سوری فار دیٹ۔ تو ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بھاری بھرکم آواز اندھیرے کمرے میں گونجی۔ انگلینڈ ٹائپن۔ اس نیم اندھیرے والے کمرے میں شامک نے اپنے موبائل پر کال آتی اٹھائی۔ یہ کال اگر اس کے جگری دوست سمیر کی نہ ہوتی تو وہ کبھی کال نہیں اٹھاتا۔ سمیر لہجے سے تو انگریز لگتا تھا، مگر رنگ روپ اس کا ایشیائی تھا، کیونکہ اس کی ماں انڈیا سے تعلق رکھتی تھی، جیسے اس کے باپ جو کہ یورپی انگریز تھا۔ اس نے سمیر کی ماں کو خرید کر لایا تھا۔ اس کام میں ایسا ہی ہوتا تھا، جب دل چاہتا تھا کسی بھی رنگ روپ کی، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو اپنے پاس رکھا جاتا، حقیقت میں قید کر کے رکھا جاتا تھا۔ اس کو اولاد پیدا کرنے کی مشین سمجھا جاتا اور اپنے نام کو قائم رکھنے کے لیے اس اولاد کو اس کام میں لایا جاتا اور اپنے بڑھاپے کا سہارا بنایا جاتا۔ سمیر اور شامک بھی ایسی ہی اولادیں تھیں۔ اس کام میں ہر کسی کا ایک فرضی نام ہوتا ہے، اور یہ فرضی نام اس کی صلاحیتوں کے مطابق دیا جاتا ہے۔ جو جتنا ظالم، نڈر، بے خوف، چلاک، ہوشیار، مکار ہوتا، اس کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق نام دے دیا جاتا، اور شامک جتنا ظالم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا دشمن اس کے نام سے ہی آدھا مر جاتا تھا۔ باقی کا انتہائی ثقافت۔ انگلینڈ ٹائپن۔ انگلینڈ ٹائپن ایک ایسا زہریلا سانپ ہے جس کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا۔ شامک مار دیتا تھا، اس کے دل میں رحم نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا تھا۔ ان کا کام ہی ایسا تھا جس میں رحم کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ وہ گینگسٹرز تھے جن کا کاروبار چیزیں اسمگل کرنا، چاہے وہ ہیروئن ہو، ہیرے ہوں، جدید اسلحہ ہو یا پھر انسانی اسمگلنگ ہو۔ ہر غیر قانونی کام کرنا ان کا کام تھا، اور ان کے پاس اس 2 نمبر کام کے بے ایمانی کا مطلب موت سے بھی اس 2 نمبر کے کام میں بے ایمانی کا مطلب موت سے بھی بھیانک موت، جس کو دیکھ ایک عام آدمی کو موت آ جائے۔ میں نے سنا ہے کہ کنگ تمہارے لیے ایک لڑکی خرید کر لایا ہے، سمیر نے شوق ہو کر شامک سے پوچھا، کیونکہ سمیر یہ جانتا تھا کہ شامک کو لڑکیاں کچھ خاص پسند نہیں۔ وہ جو لڑکی خود اس کے پاس آ جاتی تو ٹھیک، ورنہ کسی کی لڑکی کی طرف بھی پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا۔ اگر کوئی خود اس کے ساتھ وقت گزار دیتی تو وہ بھی وقت گزاری کے لیے کچھ وقت اسے دے دیتا، اور صبح اس کو بول جاتا کہ رات کو وہ اس کے بستر پر بھی تھی۔ حقیقت میں شامک کو عورت ذات صرف ایک وقت گزاری لگتی تھی۔ اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، سوائے ایک عورت کے جو اس کی ماں تھی۔ اس کے علاوہ وہ کسی عورت کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، مگر اسے نہیں پتہ تھا کہ اس 25 سال کے شامک کی زندگی میں ایک 14 سال کی لڑکی بھی آنے والی ہے جو اسے گن چکر بنا کر چھوڑنے والی ہے۔ کیوں تم خرید کر نہیں لائے؟ صرف خرید کر ہی کیا، تمہارے تو 2 بچے بھی ہیں اس میں سے، نہ صرف اس سے، تمہاری تو گرل فرینڈ بھی تمہارے بچوں کی مائیں ہیں۔ شامک نے سمیر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شامک کو پتہ تھا کہ سمیر اپنی گرل فرینڈز کے بچوں کو اپنا ماننے سے انکاری ہے۔ وہ صرف مناہل اور ہانیہ جو متوفی سے ہوئی تھیں اپنی اولاد مانتا تھا۔ مر تو اوپر والا کرنے، تیرے 10 بچے ہوں تو مجھے کیا گرل فرینڈ کے بچوں کا تانا دے رہا ہے؟ تیری وہ کیا نام تھا اس کا، لیزا، جو فلپائنی گرل فرینڈ تھی، وہ بھی تو پریگننٹ ہو گئی تھی۔ سمیر جب بھی غصہ کرتا وہ اردو میں شروع ہو جاتا، اور شامک کو بھی اردو میں ہی بات کرنی پڑتی۔ سمیر کی ماں انڈیا دکن سے تعلق رکھتی تھی، اور شامک کی ماں بھی انڈیا کے ایک ڈان کی بیٹی تھی، جو کہ کنگ شہرام کسوری یعنی کہ شامک کے باپ پر مر مٹی تھی اور اس سے شادی کر کے مونا آ گئی تھی۔ ہاں، لیزے میرے بچے کی ماں نہیں بننے والی تھی۔ وہ تو اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، پر خیر، وہ کہتے ہیں نا، مر ہوئے لوگوں کی برائی نہیں کرتے تو چھوڑو اسے، مرے ہوئے لوگوں کی برائی نہیں کرتے تو چھوڑو اسے۔ شامک نے ایسے اس لڑکی کو موت کی بات کی جیسے اس نے بہت ہی عام سی بات کی ہو۔ کیا مطلب، تم نے اسے مار دیا؟ یار کتنے لوگوں کو مارو گے؟ بس کر دو شامک، تم کتنے ظالم ہو۔ سمیر نے مصنوعی حیرانگی اور مصنوعی فکر سے کہا، کیونکہ وہ جو کام کرتے تھے اس میں موت ایک نئی چیز نہیں تھی۔ ہاں، کیونکہ میرا ایک اصول ہے، میں کسی کی استعمال کی ہوئی چیز استعمال نہیں کرتا، اور اپنی استعمال کی ہوئی چیز کسی اور کو استعمال کرنے نہیں دیتا۔ شامک کی اس بات میں ایک غرور تھا، ایک تکبر تھا۔
اچھا یہ بتا نکاح کرے گا یا ایسے ہی اسے اپنے پاس رکھے گا بغیر نکاح کے؟ سمیر نے شامک سے ایسے سوال پوچھا جیسے اس بات سے کوئی اہم بات ہی نہ ہو۔ ہاں نکاح کروں گا، نہ صرف نکاح کروں گا، اسے اپنے نام کی مہر بھی لگاؤں گا۔ شامک نے اس غیر قانونی دنیا کے ایک اصول کی بات کی جس میں اگر اس نے کوئی لڑکی خریدی تو اس کو نہ تو نکاح میں لیا اور نہ اس کے جسم میں کسی بھی حصے پر اپنا نام کا ایک حرف نہیں لکھا تو وہ لڑکی عام لڑکی کی طرح ہوتی تھی جس کو دن رات کوئی بھی کسی بھی طرح استعمال کر سکتا تھا۔ اگر آپ کے نکاح میں کوئی لڑکی اور اس کے بعد اس کے جسم پر اس کے شوہر کا نام کا پہلا حرف لکھا ہو تو اس لڑکی کو صرف اس کا شوہر کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا تب تک جب تک اس کا شوہر خود اسے کسی کو بیچ نہ دے۔ نام کا پہلا حرف وہ ہوتا ہے جو فرضی نام اس شخص کو دیا جاتا ہے۔ ہم تو ایسے بولنا کہ ساری زندگی سے اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہو۔ جو ہمارے ان لینڈ ٹائپنگ صاحب گھر بسانے چلے ہیں، جس کے ساتھ گھر بسانے کے خواب دیکھ رہے ہو، اس کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ سمیر شامک کے اشارے کو سمجھ گیا تھا اس لیے اس کے مستقبل کا سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھی تھی کل اس کی ایک جھلک اور دیکھوں گا بابا آج میرے لیے اسے خرید کر بھی لے آئے۔ شامک نے سمیر کی شوخی اور شرارت کو سمجھتے ہوئے سمیر ہی کی طرح شوق ہو کر کہا۔ اوف توبہ لڑکے بتایا بھی نہیں کون ہے کیسی ہے؟ سمیر کو شامک کے منہ سے دیکھنے کی بات سن کر صدمہ لگا۔ یار سمیر کا سنیما ہال میں دیکھی تھی میں نے اندھیرے میں، مجھے صحیح سے نظر تو نہیں آئی مگر اس کے وہ گولڈن بال۔ شامک نے ایک لمحہ کو آنکھیں بند کر کے وہ اس اندھیرے میں نظر آنے والی وہ گولڈن بالوں والی کو تصور میں لایا جو کہ سنیما ہال سے باہر نکلنے والے گیٹ پر اس سے ٹکرائی تھی، سر سے پیر تک کالے رنگ کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ لڑکی جس کے گولڈن بال کالے رنگ کے کوٹ سے باہر نکلے ہوئے تھے، سپوٹ لائٹ پر شامک صرف اس کے بال ہی دیکھ پایا۔ کہیں دی گریٹ شامک کو پیار ویار تو نہیں ہو گیا نا؟ سمیر کال پر ہی شامک کا حال سمجھ گیا اس لیے سمیر نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ بغیرت بس کر، یہ کیا تم میری شادی کو ہی لے بیٹھی ہو؟ بس کر کچھ اور بات کر، میری شادی پر تو ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے میری شادی پر کتاب لکھے گا۔ شامک لے کے اب اس ٹاپک پر بات کرنا مشکل ہو رہا تھا تو اس نے سمیر ہنستے ہوئے اس ٹاپک کو ختم کرنے کا کہا۔ اچھا نہیں بولتا یہ بتاؤ موناکو سے کب آ رہا ہے؟ سمیر نے بھی بات کو ختم کرنا ہی بہتر سمجھا۔ کل رات پیرس میں ہی گزرے گی اپنی نئی نویلی دلہن کی باہوں میں نا؟ ابھی سمیر کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ سمیر نے شامک کو لقمہ دیا۔ تو بھی نہیں سدھرے گا بغیرت انسان، شامک نے کہہ کر سمیر کی کال کاٹ دی بغیر سمیر کی بات سنے۔ کنگ شہرام قصوری کا تعلق انڈیا سے تھا مگر اس کی پیدائش پیرس میں ہوئی تھی۔ شہرام قصوری کا باپ بہرام قصوری اور ثانیہ شہرام قصوری کی ماں ایک ڈرگ ڈیلر تھے۔ اس کی ماں بھی انڈیا سے تعلق رکھتی تھی اور دونوں میاں بیوی مل کر یہ کاروبار کرتے تھے صرف اور صرف اس دیار غیر میں اپنے بیٹے شہرام کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے۔ ایک دن پولیس مقابلے میں بہرام قصوری اور شہرام قصوری کی ماں ثانیہ کو مار دیا گیا اور اس کے بعد اس کام کو ان دونوں کے 12 سال کے بیٹے شہرام قصوری نے سنبھالا اور اس کام میں ہیروں کی اسمگلنگ، اسلحہ کی اسمگلنگ، انسانوں کی اسمگلنگ، انسانی اعضاء کی اسمگلنگ، ہر قسم کی ڈرگز کی اسمگلنگ کو بھی شامل کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہرام قصوری کا ایک نام اس غیر قانونی دنیا میں بن گیا۔ 16 سال کی عمر میں اس نے آدھے پیرس کے غیر قانونی کاموں کا چارج سنبھال لیا تھا اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اس نے ان تمام پولیس آفیسرز کو مار دیا جنہوں نے اس کے ماں باپ کو مارنے کے لیے پولیس مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ شہرام قصوری نے شادی ایک انڈیا ہی کے ڈون کی بیٹی مہر النساء سے کی جو تھی تو بہت حسین مگر ذہین بھی تھی۔ مہر النساء نے ہر کام میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ مہر النساء کو اس کام میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ مہر النساء سے شادی کے بعد شہرام قصوری کا نام انڈیا میں بھی مقبول ہو گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ شہرام قصوری نے پیرس، موناکو، برطانیہ، امریکہ، جنوبی افریقہ، پاکستان، انڈیا، برازیل وغیرہ میں اپنا کام پھیلا دیا۔ اب شہرام قصوری کا نام کنگ رکھ دیا گیا ہے۔ ان تمام ممالک میں غیر قانونی دنیا میں کنگ کے نام سے لوگ مرنے کو ہو آ جاتے ہیں۔ اب ان ممالک میں تمام تر غیر قانونی کام شہرام قصوری کے ہاتھوں میں تھا۔ ہر ڈیل پر 10% شہرام قصوری کنگ کو دیا جاتا، جو نہیں دیتا تھا اس کو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کنگ اسے مروا دیتا تھا۔ شادی کے بہت عرصے بعد مہر النساء ماں نہیں بن پائی تھی۔ اگر وہ ڈون کی بیٹی نہ ہوتی تو شاید اسے شہرام قصوری چھوڑ دیتا، مگر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی شہرام قصوری مہر النساء کو نہ چھوڑ سکا۔ شادی کے 5 سال بعد مہر النساء کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شامک رکھ دیا گیا۔ اس کے 2 سال بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مہر النساء نے شاہ رخ رکھ دیا۔
شہرام قصوری نے شامک اور شاہرخ کو اپنے سے بھی ظالم بنا دیا، ان کو ہر لحاظ سے بہترین بنایا، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے ہتھیار کی ٹریننگ بھی دی، جسمانی لحاظ سے بھی ان کو مضبوط بنایا، ان کے اندر کے تمام ڈر کو نکال کر ان کو بے خوف بنا دیا، جس کی وجہ سے شامک کو انلینڈ ٹائپن سانپ اور شاہ رخ کو دی ریڈ کائٹ چیل یا چیل کی ایک قسم بنا دیا۔ اب دونوں بھائی مل کر پیرس کی انڈر ورلڈ پر دنیا پر راج کرتے ہیں۔ شامک اور شاہ رخ کے مزاج اور میں واضح تھا، شاہ رخ اس جرم کی دنیا میں رہ کر بھی ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا، جوک سننا اور سنانا بہترین مشغلہ اور پیشہ کے اعتبار سے ڈاکٹر تھا، جبکہ شامک نے بزنس میں MBA کیا اور اپنی ایک فوڈ چین چلا رہا تھا، اور مزاج ایسے کہ سوائے سمیر اور شاہ رخ کے کسی کو بھی اس سے فضول بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ہنسنا اس کو شاید شاذ و نادر ہوتا تھا۔ اس دنیا میں ہر شخص کو جس جانور سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس کا ٹیٹو اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر موجود ہوتا تھا، جیسے سمیر کے دونوں بازوں پر عقاب کا ٹیٹو، شاہ رخ کی گردن پر چیل کا ٹیٹو اور شامک کے پیٹ پر پسلیوں کے ساتھ اوپر گردن تک انلینڈ ٹائپن انتہائی زہریلا سانپ کا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ بلیک ٹائیگر کے نام سے انڈر ورلڈ میں مشہور آصف بیگ پاکستانی ماں باپ کی اولاد تھا۔ مراد بیگ صاحب اور مریم بیگم نے تو بڑی عزت کی زندگی گزاری، مگر آصف بیگ کو پتہ نہیں کیوں پیسہ کمانے کا شوق پڑ گیا، اور اسی شوق میں وہ غیر قانونی کاموں میں پڑ گیا، اور اتنا پڑ گیا کہ اس کی کل سرمایہ کی 99% غیر قانونی کاموں سے آنے لگا۔ مراد صاحب نے اپنے بھائی کی رباب بیٹی کا ہاتھ مانگا، مگر انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ بات مراد صاحب بھول گئے، مگر آصف بیگ نہیں بھولا، اور پاکستان جا کر رباب کے سامنے اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی کو مار دیا اور رباب کو اپنے ساتھ لے آیا۔ رباب تب تک سکون میں رہی جب تک مراد صاحب اور مریم بیگم زندہ تھے۔ جب تک یہ دونوں زندہ تھے تو تب تک آصف بیگ نے اپنے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی رباب سے کوئی سروکار نہ رکھا، مگر ان دونوں کے مر جانے کے بعد آصف بیگ نے رباب کو غلام سمجھ لیا تھا۔ جب چاہتے اسے ہر طرح سے استعمال کرتے اور جب چاہتے باہر کسی کا غصہ آ کر رباب پر نکال دیتے۔ رباب نے اپنے اوپر ہر ظلم و ستم برداشت کیا کہ شاید کبھی آصف بیگ کو اپنی غلطیوں کا پچھتاوا اور وہ معافی مانگے، مگر رباب کی آرزو ہی رہی، اور اتنے سالوں میں ایک بار بھی آصف بیگ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ اللہ نے کئی سالوں میں ایک ہی بیٹی عطا کی، اور بیٹی بھی ایسی کہ آصف بیگ سے ہر ضد منوانے کی، اگر آصف بیگ بات نہ سنتے تو وہ خود ہی کام کر لیتی اور بعد میں آصف بیگ سے مار کھاتی، مگر پھر بھی نہیں سدھرتی تھی۔ رباب کو تو ذباب کی شکل میں ایک غم و خوار مل گئی تھی، اور کیا چاہیے تھا۔ ذباب پہلے حق مانگتی تھی، اگر نہیں ملتا تھا تو چھین لیتی تھی، اور نہ تو کسی سے ڈرتی تھی اور نہ ہی کسی کے روب میں آتی تھی۔ بلیک ٹائیگر آصف بیگ کو ہمیشہ سے ہی کنگ سے جیلسی ہوتی تھی، کیونکہ بلیک ٹائیگر کے پاس صرف تھوڑا سا علاقہ تھا، جس وجہ سے اسے دوسرے ملکوں میں اپنا مال بھیجنے اور وہاں سے لانے کے لیے کنگ کی منظوری لینی پڑتی، نہ صرف منظوری بلکہ اسے تو 10% ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا۔ آصف بیگ کو کسی بھی طرح کمزور کرنا چاہتا تھا مگر وہ نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے تو صرف کنگ تھا، اب اسے اس کے 2 بیٹوں سے بھی لڑنا پڑتا، تو آصف بیگ ہمیشہ ہی چپ کر جاتا اور دل مار کر کنگ کو ٹیکس دیتا تھا، مگر اب جب قسمت آصف بیگ پر مہربان ہو گئی، کنگ کے بیٹے شامک کو آصف بیگ کی اکلوتی بیٹی ذباب پسند آ گئی تھی۔ جب کنگ نے اس بات کا ذکر آصف بیگ سے کیا تو اس نے فوراً ہی کنگ کے آگے ایک ڈیل رکھ دی کہ بیٹی کے بدلے ٹیکس معاف کروں اور مال کی چیکنگ بھی نہیں ہوگی، جس پر کنگ نے حامی بھر دی۔ آصف بیگ کو اور کیا چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں نا، اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں۔ آج آصف بیگ کو بھی اس کی مرضی کی چیز مل گئی تو وہ کیوں خوش نہ ہوتا۔ ایک 14 سال کی بیٹی ہی تو دینی تھی۔ بیٹی سے زیادہ مال اہم تھا، اور مال سے بھی زیادہ آصف بیگ نے جو منصوبہ کنگ کو تباہ کرنے کا بنایا ہوا تھا وہ تھا، اور آصف بیگ اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک تو کیا 1000 بیٹیاں قربان کر دیتا۔ زوبی، اب اس طرح رونے سے کیا ہوگا، ڈیل ہو چکی ہے میری بچی۔ رباب نے اپنی روتی ہوئی بیٹی کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ ماما، بابا نے ایسا کیوں کیا؟ میں کوئی چیز تھی کیا جو ایسے ہی مجھے کسی کو بیچ دیا؟ میں تو بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں ماما، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا ہے کیا؟ ذباب نے ایک امید بڑی نظر سے اپنی ماں کو دیکھا کہ شاید کوئی رہائی کی امید، کوئی چھوٹی سی آس، کوئی سہارا مل جائے اور وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ ذباب، تم جانتی تو ہو نا اپنے بابا کو، اس لیے سب سے بڑی اور عزیز چیز پیسہ ہے، وہ پیسے کے لیے کسی کو بھی بیچ دیں گے، کوئی بھی حد پار کر جائیں گے۔ رباب کسی بھی طرح ذباب سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اور رباب کی اکلوتی بیٹی تھی، انہیں بڑی عزیز تھی، مگر وہ کیا کرتی جس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اس کے ماں باپ اور بھائی کو اس کی نظروں کے سامنے مار دیا اور پھر اس سے زبردستی شادی کی، شادی بھی کیسی، جب دل میں آتا اپنے تمام تر حقوق کے لیے اور جب دل میں آتا پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ ماما، میں ایک
بات بولوں، میں آپ کی طرح زندگی نہیں گزارنا چاہتی، ہمیشہ ڈر کر نہیں رہنا چاہتی، بزدل نہیں بنے رہنا چاہتی، نہ اپنے حق کے بارے پتہ تو صرف اور صرف شوہر کے حقوق اور کچھ بھی نہیں، ہمیشہ شوہر کے غلام بن کر رہنا۔ نہیں ماما، میں ایسے نہیں رہوں گی، میں بغاوت کروں گی، یا تو میں زہر کھا لوں گی یا پھر یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ ماما میں شادی نہیں کروں گی، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ رباب کو اپنی 14 سال کی بیٹی کی آنکھوں میں ایک بغاوت نظر آ رہی تھی، اور بغاوت بھی وہ جو سب کچھ جلا کر راکھ کرنے والی۔ اللہ کا واسطہ ہے زباب، کچھ بھی مت کرنا، تمہیں اگر اپنی ماں سے ذرا بھی پیار ہے تم بس ایک بار یہاں سے شادی کر کے چلی جاؤ، پھر وہاں سے بھاگ جانا۔ اگر تم یہاں سے بھاگی تو تمہیں نہیں پتا 2 گروپوں میں ایک جنگ ہو جائے گی، اور جنگ سب کچھ راکھ کر دے گی۔ تمہیں نہیں پتا جہاں تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ تمہارے بابا سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ رباب تو ان دونوں گروپوں کی سر جنگ کو جانتی تھی، اور یہ بھی کہ اگر یہ جنگ اسلحہ پر آئی تو سب ہی فنا ہو جائے گا۔ ماما آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں شادی کر لوں اور آپ کی طرح اذیت کی زندگی گزاروں؟ نہیں ماما نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سمجھی آپ؟ میں زباب بیگ ہوں، رباب بیگ نہیں۔ ابھی زباب اپنی اور رباب بات کر ہی رہی تھی کہ زباب کے کمرے کا دروازہ ایک دھکے سے کھلا اور آصف بیگ غصے سے بھرے ہوئے کمرے میں داخل آئی۔ دی دیکھیں میں بات کر رہی ہوں، میں اسے سمجھا دوں گی، بچی ہے۔ رباب نے زباب اور آصف بیگ کے درمیان حائل ہو کر کہا، کیونکہ آصف بیگ کے چہرے پر وہ یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ آصف بیگ نے سب کچھ سن لیا ہے۔ چٹاخ چٹاخ بغیرت عورت، تو سمجھتی ہے میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہے؟ جب تم اتنے سالوں سے یہاں نہیں نکل پائی تو اب تم اپنی بیٹی کو بھگانے کی کوشش کرو گی؟ آصف بیگ نے رباب کے چہرے پر در پر در تھپڑ رسید کیے۔ دوسرے تھپڑ پر رباب شیشے کی میز پر گری، جس کی وجہ سے شیشے کا میز کا کونا رباب کے ماتھے پر لگا ایک خون کی لکیر ماتھے سے نکل کر چہرے پر لگی۔ زباب آصف بیگ کے اوپر چیخی تھی۔ آصف بیگ رباب کے زخم کی پرواہ کیے بغیر رباب کو ہاتھ سے پکڑ کر نیچے لاؤنج میں لے گئے۔ زباب بھی آصف بیگ کے پیچھے نیچے کی طرف بھاگتی ہوئی گئی۔ پکڑو اسے، اور اگر اس کو چھوڑنا ہے تو پھر اپنے آپ کو مردہ سمجھنا۔ آصف بیگ نے اپنے گارڈز کو دھمکی دیتے ہوئے زباب کو پکڑنے کا کہا اور آصف بیگ کے کہنے پر منوعن عمل کیا، اور زباب جو کہ رباب کی طرف بڑھی تھی اسے 2 ہٹے کٹے گارڈز نے پکڑ لیا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے ماما ماما۔ زباب رباب کے پاس جانے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ لاؤنج کے فرش پر رباب ابھی اٹھنے ہی والی تھی کہ رباب کے کمر پر آصف بیگ نے بیلٹ کا ایک وار کیا۔ آہ! رباب کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ بابا پلیز ماما کو مت ماریں۔ زباب کو جب لگا کہ گارڈز کی قید سے وہ نہیں چھوٹ پائے گی تو اس نے آصف کے سامنے التجا کی۔ آصف بیگ در پہ در رباب پر بیلٹ برسا رہے تھے اور زباب چاہتے ہوئے بھی رباب کی کوئی مدد نہیں کر سکی۔ بابا آپ ماما کو مت ماریں، میں شادی کروں گی، میں شادی کے لیے تیار ہوں، بابا بس ماما کو چھوڑ دیں۔ زباب نے آخری ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر دل میں عہد کر لیا تھا کہ اس دنیا سے اپنے آپ کو تو نکالنا ہی ہے، ساتھ میں اپنی ماما کو بھی نکالنا ہے۔ آصف بیگ نے زباب کی بات پر اپنی فضا میں بلند ہاتھ جو کہ رباب پر ایک اور بیلٹ کی ضرب لگانے کے لیے اٹھ رہا تھا وہ روک گیا، اور بیلٹ خون میں لت پت رباب نے پر پھینک کر وہاں سے چلے گئے۔ آصف بیگ کے جانے کے بعد گارڈز نے زباب کو آزاد کر دیا اور زباب جلدی سے اپنی ماں کے پاس پہنچی۔ رباب بے ہوش ہو گئی تھی۔ زباب بڑی مشکل سے رباب کو اٹھایا اور کمرے میں لائی زخم صاف کیے، مگر سر پر لگنے والی چوٹ سے خون بہنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ زباب کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آخر کار اس نے ایمبولینس کو کال کر دی اور رباب کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹرز نے رباب کو ICU منتقل کر دیا۔ جب ڈاکٹرز ICU سے باہر آئی تو زباب ڈاکٹر کی طرف بڑھی۔ ہی از مائی مدر، شی از فائن۔ میری والدہ کیسی ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ ڈاکٹر نے اس 14 سالہ لڑکی کو دیکھا اور افسوس سے ایک آہ بھری۔ آپ کی والدہ کو ہم نہیں بچا پائے اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ زندہ نہیں رہ سکیں۔ اگر آپ اپنی والدہ کو پہلے لے آتی تو ہم آپ کی والدہ کو بچا لیتے اور وہ سر کی انجری سے ریکور بھی ہو جاتی، مگر آپ نے انہیں اسپتال لانے میں دیر کر دی۔ زباب ڈاکٹر کی بات سن کر وہیں بینچ پر گر گئی۔ اسے سب ایک خواب، ایک سراب لگا۔ اس دل دماغ حقیقت کو ماننے سے انکار تھا۔ حقیقت کا ادراک کرنا زباب کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ساری دنیا پر سناٹا چھا گیا ہے، دنیا تھم گئی ہے، سب کچھ اس لمحہ میں قید ہو گیا ہے۔ شامک موناکو سے پیرس آ گیا۔ آج وہ اس گولڈن بالوں والی لڑکی کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اس احساس نے اسے سارے رستے بے چین کیے رکھا۔ ایئرپورٹ پر اسے شاہ رخ اور سمیر لینے آنے والے تھے اور شامک کو پتا تھا کہ گھر تک وہ اسے کتنا تنگ کرنے والے ہیں۔ شامک نے جب ایئرپورٹ پر سمیر اور شاہ رخ کو دیکھا تو ہلکا سا مسکرا کر ان کی طرف ہاتھ ہلایا۔ اوہو بڑا مسکرایا جا رہا ہے شامک صاحب، کیا بات ہے؟ سمیر شامک کے پاس آنے پر ہی شروع ہو گیا۔ تم کسی دن مرو گے میرے ہاتھوں، چل سامان اٹھا اور گاڑی میں رکھ۔
शामिक ने चेहरे से मुस्कुराहट हटाकर मसनूई सख्ती से कहा, अरे भाई जान, नाराज़ क्यों हो रहे हो? समीर ने तो सच ही बोला है। शाहरुख ने भी नेक काम में हिस्सा डालना बेहतर समझा और साथ ही शाहरुख और समीर ने कहकहा लगाया और एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी। तुम दोनों ही कमीने हो, हटो पीछे। शामिक ने दोनों को पीछे हटाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। समीर और शाहरुख भी गाड़ी में बैठ गए। शाहरुख पीछे और समीर ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी के चलते ही गाड़ी में आज आज मेरे यार की शादी का गाना प्ले हो गया था और साथ साथ समीर की बेसुरीली आवाज़ भी शामिल होने लगी, जबकि शाहरुख मेरे यार की शादी मेरे भाई की शादी है गाए जा रहा था। सारे रास्ते एक ही गाना बार बार चला रहे थे और गाड़ी में चीख चीख कर शामिक को तंग कर रहे थे, जबकि शामिक सिर्फ हंसे जा रहा था और दोनों कानों पर हाथ रखकर इनकी आवाज़ों को कम करने की कोशिश कर रहा था। ज़ुबाब बेंच से उठकर अस्पताल के रिसेप्शन वाले मुकाम पर गई। वहाँ से एक फ़ोन कॉल करने की इजाज़त मांगी और एक नंबर डायल करने लगी। कॉल मिल जाने पर ज़ुबाब के आंसुओं का बांध टूटा और आंसू इसकी सरसब्ज़ की आंखों से निकलकर रुखसार पर बहने लगे। बाबा, मामा की डेथ हो गई है, हमें यहाँ से आकर ले जाएं। ज़ुबाब ने नफ़रत से भरपूर लहजे में कहा। इससे पहले कि आसिफ बेग कुछ सवाल करते या पूछते, ज़ुबाब ने फ़ोन बंद कर दिया और वहीं अस्पताल के ठंडे फर्श पर गिर गई। आसिफ बेग तो कॉल सुनकर ही गंग हो गया। कई बार वो अपना गुस्सा इस पर उतार चुके थे, वो मर कैसे सकती है। आसिफ बेग को अगर रुबाब से मोहब्बत नहीं थी तो इन्हें रुबाब से नफरत भी नहीं थी। आसिफ बेग अस्पताल पहुंचकर रुबाब की लाश को एम्बुलेंस में डालकर घर ले आया। ज़ुबाब ने सारे रास्ते कुछ भी नहीं कहा, ना कोई गिला किया ना कोई शिकायत की, बस नम आंखों से आसिफ बेग को देखती रही। क्योंकि सुबह घर में मेहमान आने वाले थे, इसलिए रात को ही आसिफ बेग ने रुबाब की तदवीन का बंदोबस्त कर दिया। ज़ुबाब टिकटिकी बांधकर खाकी रंग के ताबूत पर पड़ी सफ़ेद रंग के कफन में लिपटी हुई अपनी माँ को देखी जा रही थी। ज़ुबाब को अपनी माँ के साथ गुजारा हर पल याद आ रहा था। इनका बालों में तेल लगाना, किचन में काम करते वक्त इसे हर चीज़ का बताना, चोट लगने पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग कर ज़ुबाब के पास आना, अपने हर जख्म को अपनी मुस्कुराहट में छुपाना, ज़ुबाब की हर ख्वाहिश आसिफ बेग से छुपकर पूरी करना, ऐसी बेशुमार यादें ज़ुबाब की आंखों के सामने घूम रही थी। आसिफ बेग और चंद और लोग अंदर दाखिल हुए और जब ताबूत को उठाने लगे तो ज़ुबाब अपनी यादों के सिराब से बाहर आई। ज़ुबाब ने किसी भी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया, ना शोर मचाया, ना रोका, बस चुपचाप वहीं ज़मीन पर बैठी रही। आसिफ बेग भी तदफीन के कामों में लगे हुए थे। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। ज़ुबाब को हर तरफ अपनी माँ की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। अरे ज़ुबी, बाहर मत जाओ बेटा, बाहर बारिश लगी हुई है। 5 साल की ज़ुबाब जो सीढ़ियाँ जल्दी से अबूर करके बाहर जाने को थी, मगर माँ की आवाज़ पर रुक गई। ज़ुबी बेटा, कहा है ना बाबा सोए हुए हैं, इन्हें मत जगाओ। देखो अब इन्हें आ गया ना गुस्सा, मार दिया ना थप्पड़। 8 साल की ज़ुबाब का चेहरे पर मरहम लगाते हुए कहाँ गए अल्फाज। ज़ुबी, तुम्हें पता है जब तुम्हारी शादी होगी ना मैं तुम्हारे हाथों पर खुद मेहंदी लगाऊंगी। मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, मगर इतने अरसा किसी की लगाई नहीं। तुम परेशान मत होना, पहले मैं किसी शीशा पर डाल कर हाथ को आधी बना दूंगी, फिर तुम देखना कैसी लगती है मेरी बेटी। ज़ुबाब के बालों पर तेल लगाते हुए रुबाब ने अपनी एक ख्वाहिश बताई। ज़ुबी, तुम्हारे ये बाल सुनहरी और तुम्हारी ये सब्ज़ आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों ये तुमने अपने बाबा से ली हैं? रुबाब ने ज़ुबाब को स्कूल के लिए तैयार करते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। ज़ुबाब, मत करो ज़िद बेटा, तुम्हें अपने बाबा का तो पता है ना, अगर वो जल्दी आ गए ना तो तुम्हारे साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। रुबाब ने ज़ुबाब की सिनेमा हॉल में जाकर देखने के लिए मना कर रही थी, मगर फिर भी ज़ुबाब ज़िद करके वहाँ से जल्दी निकलने के चक्कर में वो शामिक से टकराई। मम्मा, आप मुझे रोकती रही हैं ना, मैं सिनेमा जाती ना वो मुझे देखता और ना ये सब होता। मम्मा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी, मैं आपको नहीं बचा सकी। ज़ुबाब अपनी माँ को याद करके रोना शुरू हो गई। इसका सख्ता टूट गया। रोते रोते कब वो बेहोश होकर इस ठंडी ज़मीन पर गिर गई इसे पता ही नहीं चला। मेरा प्यारा बेटा, आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। घर से बाहर जाते ही शहराम कसूरी ने घर में दाखिल होते हुए शामिक को प्यार से गले लगा कर कहा, डैड आप कैसे हैं? मोनाको में आपको बहुत कुछ याद किया सच में। शामिक ने भी प्यार से अपने बाप को जवाब दिया। अच्छा, आप जल्दी से आराम कर लो, हमने सुबह ब्लैक टाइगर के घर भी जाना है उसकी बेटी को लेने के लिए। शहराम कसूरी क्योंकि कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने शामिक को आराम करने का बोल दिया और घर से बाहर की तरफ चले गए। ओके डैड, बाद में फिर मिलते हैं। शामिक भी शहराम कसूरी से मिलकर घर के अंदर दाखिल हो गया। समीर और शाहरुख शामिक को घर के बाहर छोड़कर चले गए क्योंकि इन्हें ज़रूरी काम से जाना था। मॉम, कहाँ हैं आप? मॉम। घर के अंदर दाखिल होते ही शामिक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। घर में सिर्फ शाहरुख, शामिक और शहराम कसूरी को फ्रांसीसी ज़ुबान आती थी। मेहरुन्निसा बेगम ने ना कभी बोलना सीखा और ना ही कभी बोली।
ارے شامک میرا پیارا بیٹا، تم آ گئے، کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ لاؤنج پر بیٹھے مہرالنساء بیگم نے انتہائی ممتا سے بھرپور لہجے میں شامک کا ویلکم کیا۔ بس ابھی ابھی آیا ہوں ماما، ابھی اوپر اپنے کمرے میں آرام کروں گا۔ شامک بھی آ گئے، پھر بھی لاؤنج کی طرف گیا اور مہرالنساء بیگم سے گلے ملتے وقت تھکتے ہوئے لہجے میں کہا، ایک منٹ ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ شامک کو جب اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو مہرالنساء بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھا دیا۔ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو جسے تمہارے ڈیڈ خرید کر لا رہے ہیں؟ مہرالنساء بیگم نے کھوجتی نظروں سے شامک سے پوچھا۔ نہیں ماما، میں اسے نہیں جانتا، شامک نے سفید جھوٹ بولا، کیونکہ وہ صرف شہرام قصوری اور سمیر کو اپنے دل کے راز بتاتا تھا۔ اچھا اب چلو، اب گھر آ گئی تو پتہ چلے گا کہ کیسی ہے، ویسے مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیسی لڑکی ہوگی۔ مہرالنساء بیگم نے ناخنوں کو تراشتے ہوئے فکر سے کہا۔ موم آپ بے فکر ہو جائے، جیسی بھی ہوگی میرے رنگ ہمارے گھر کے رنگ میں رنگ جائے گی۔ شامک نے پہلا لفظ ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا، مگر جلدی سے ہی ہوش میں آ کر اپنا جملہ صحیح کر لیا۔ شامک اپنے کمرے میں گیا تو سامنے ٹیبل پر ایک کارڈ پڑا تھا۔ جب شامک نے کارڈ کھولا تو سمیر کی رائٹنگ میں ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ آج کی رات اکیلے سو جاؤ، کل سے تمہارے ساتھ روم اور بستر شیئر کرنے والی آ جائے گی۔ شامک نے ایک بھرپور کہا لگایا، کمینہ انسان کبھی نہیں سدھرے گا۔ جب زباب کو ہوش آیا تو خود کو اس نے اپنے ہی کمرے میں پایا۔ کمرے میں اس وقت ایک ڈاکٹر اور آصف بیگ موجود تھے۔ زباب نے ارد گرد کا جائزہ لیا کہ جیسے ابھی بھی رباب کمرے میں ہوگی اور اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ لائیں گی اور زبردستی سے کھلائیں گی۔ زوبی سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ زباب کو جب آصف بیگ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو زباب سے استفسار کیا، بابا سچ میں آپ یہ مجھے کہہ رہے ہو؟ مجھ سے میری ماں چھین کر آپ مجھ سے ٹھیک ہونے کا پوچھ رہے ہیں؟ آصف بیگ کے سوال پوچھنے پر ہی زباب ہتے سے اکھڑ گئی اور آصف بیگ پر چڑھ دوڑی۔ آپ کو احساس اس بات کا کہ آپ نے ایک معصوم کی جان لیا، آپ نے انہیں مارا، اس غلطی پر جو انہوں نے کی ہی نہیں، اور ساری عمر آپ کے سامنے پنچنگ بیگ بنی رہی، کوئی ڈیل نہیں ہوئی، آپ نے ہمارے گھر آ کر ماما کو مارا، کسی نے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے ماما کو مارا، آپ کا مال پولیس نے پکڑ لیا، آپ نے ماما کو مارا، بیوی تو وہ آپ کی ہی تھی ہی نہیں، وہ تو صرف آپ کے لیے سٹریس ریلیز کا ایک ذریعہ تھی۔ آپ کو پتہ بھی ہے بابا، ماما آپ سے عشق کرتی تھی، انہیں میرے گولڈن بال اس لیے پسند تھے کیونکہ یہ میں نے آپ سے لیے ہیں، میری یہ سبز آنکھیں انہیں اس لیے پسند تھیں کیونکہ یہ رنگ میں نے آپ سے لیا ہے۔ بابا آپ کے پچھتاوے کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب آپ اس محل میں اکیلے رہوں گے، اب آپ کسی پر اپنا غصہ نہیں اتار سکیں گے، آپ کو اب ماما کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اب آپ روں گے مگر آپ کے آنسو صاف کرنے والا نہیں ہوگا، آپ بیمار ہوگے مگر آپ کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب زباب آصف بیگ پر اپنا پورا غصہ نکال چکی تو وہ زمین پر بیٹھ کر خوب رہی۔ آصف بیگ ڈاکٹر لے کر اس کے کمرے سے نکل گئے۔ آج زباب کی باتوں نے آصف بیگ کو اندر سخت جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ متوفا جلدی تیار ہو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو میں تمہارا انتظار کروں گا۔ سمیر جو سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا تھا، متوفا کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہی ہوتا۔ سمیر میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں جا رہی، پلیز تم اکیلے چلے جاؤ۔ متوفا کی واقعی طبیعت خراب تھی کیونکہ وہ اپنی شادی کے تھوڑے ہی عرصے میں تیسری بار ماں بننے والی تھی۔ بڑی بیٹی مناہل 1.5 سال کی، ہانیہ 6 ماہ کی تھی۔ اس طرح شادی کے 3.5 سالوں میں وہ تیسری بار ماں بننے جا رہی تھی۔ اس بار تو متوفا کو اپنے بچنے کے بھی چانسز نہیں لگ رہے تھے۔ یہ ڈرامے نہ تم کسی اور کے سامنے کرو، بچوں کو بھی تیار کرو اور خود بھی ہو جاؤ اور یہ بات مجھے دوسری بار نہ کہنی پڑے متوفا۔ سمیر جو کہ موبائل فون استعمال کر رہا تھا، متوفا کی بات پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور آخری بار وارننگ بھی دے دی۔ اوکے میں تیار ہوتی ہوں۔ متوفا نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو بہنے سے روکا اور وہاں کے بچیوں کے روم کی طرف چلی گئی۔ ارے یار کیا لگ رہے ہو، ویسے بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے حسین لگو گے، قسم سے۔ سمیر اور شاہ رخ کو کب سے شامک کے کمرے کے باہر اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ تیار ہو کر جب باہر آئے گا تو وہ باہر آیا تو سمیر نے شامک کو کالے رنگ کے پینٹ کوٹ اور وائٹ ویٹر لباس میں ملبوس بڑا حسین لگ رہا تھا۔ بھائی آپ واقعی بہت پیارے لگ رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی شہزادہ اپنی شہزادی کو لینے جا رہا ہے۔ شاہ رخ نے بھی اپنے پیارے سے بھائی کی تعریف کی۔ بس زیادہ مکھن مت لگاؤ مجھے، چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ شامک نے دونوں کی تعریف کو خاطر میں لائے بغیر انہیں چلنے کا کہا۔ اوہو تیزیاں تو دیکھو، اس کی بڑی جلدی ہے تمہیں شادی کی، سمیر نے شاہ رخ کو دیکھ کر کہا۔ ہاں سمیر بھائی، کوئی کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں کر رہا؟ بڑی جلدی نہیں شادی کی آپ کو بھائی؟ شاہ رخ نے اب کی بار اردو میں ہی بات کی تھی۔ تم لوگوں کا کوٹا پورا ہو گیا ہو تو ہم لوگ چلیں یا پھر تم لوگوں کا ابھی کچھ حصہ باقی ہے؟ شامک نے سمیر اور شاہ رخ کی طرف باری باری دیکھ کر دونوں کو جیسے چپ رہنے کا بولا۔ توبہ شادی کر کے کوئی کتنا مغرور ہو گیا ہے بھائی، اتنا غرور نہ کر،
جب تجھے زندگی میں کبھی بھابھی سے جوتے پڑیں گے اور تجھے وہ دھکے دے کر جب کمرے سے نکالے گی تو ہم دو ہی ہوں گے اس وقت۔ سمیر نے تو جیسے شامک کو ہر طرح سے تنگ کرنے کی قسم کھا لی تھی، جس میں شاہ رخ بھی سمیر کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا، لیکن اب کی باری شامک دونوں کو اگنور کر کے آگے چل پڑا اور وہ دونوں اس کی طرف پیچھے پیچھے بھاگے۔ ہائے موم، ہائے ڈیڈ، آپ کیسے ہیں؟ نیچے آتے ہی شامک نے اپنی ماں باپ کو فرانسیسی زبان میں ہائے بولا۔ شامک، کتنی بار کہا ہے تمہیں ہندی میں بات کیا کرو، مجھے اسپینش زبان نہیں پسند۔ مہرالنساء بیگم نے ہمیشہ کی طرح سے اسپینش زبان بولنے پر ٹوکا۔ ارے موم، کیسی ہندی یوں بولیں نہ کہ شامک اردو میں بات کروں، ہندی میں تو آپ کو نہیں آتی ہوگی، اگر میں ہندی میں یہ الفاظ بولوں نا تو وہ… ہائے موم، ہائے ڈیڈ، آپ کیسے ہیں؟ اب بتائیں آپ کیا جواب دیں گی؟ شامک نے مہرالنساء بیگم کو حقیقت سے آشنا کیا تو شہرام قصوری اور باقیوں نے اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کی۔ ان سب کو کچھ سمجھ نہ آیا تو متوفا تھی، جو کہ برطانوی انگریز ہونے کی وجہ سے صرف انگلش ہی آتی تھی۔ اچھا بس چلو، شادی کے لیے نہیں جانا؟ مہرالنساء بیگم نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے سب کو شادی یاد کروائی۔ تمام فضول باتوں کو چھوڑو اور اب چلو سب۔ شہرام قصوری کے کہنے پر سب کے سب باہر کھڑی گاڑیوں کی طرف بڑھے اور گاڑیوں میں بیٹھ کر بلیک ٹائیگر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ذباب کی آنکھ کھلی تو وہ زمین پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ روتے روتے کب سو گئی وہ تو ذباب کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ابھی ذباب اپنے حواس ہی بحال کر رہی تھی کہ اس کے کمرے پر دروازے پر دستک ہوئی۔ ذباب اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو سامنے دو لڑکیوں کو دیکھا، ایک نے کوئی ڈریس اٹھایا تھا تو دوسری نے میک اپ باکس۔ میم، ہم آپ کو شادی کے لیے تیار کرنے آئے ہیں، دونوں میں سے ایک نے انتہائی ادب سے بولا تو ذباب نے بھی سر کو ہاں میں ہلا کر دروازے سے ہٹ گئی اور دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ میم، یہ آپ کی شادی کا ڈریس، پلیز یہ پہن کر آئیں۔ جس لڑکی کے ہاتھ میں ڈریس پکڑا ہوا تھا اس نے اس ڈریس کو آگے بڑھا کر ذباب کو ذباب کو دیا۔ ذباب نے بھی کچھ کہے بنا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ سفید رنگ کا جالی اور سلک سے بنا یہ انگریزی ویڈنگ ڈریس تھا۔ ذباب پہن کر جب باہر آئی تو بغیر میک اپ کے ہی اچھی لگ رہی تھی۔ ان دونوں لڑکیوں نے اسے تیار کیا، سر پر سفید ہی رنگ جالی کا پردہ پہنا دیا، اس کا سامنے والا حصہ ذباب کے چہرے پر ڈال دیا اور اس کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ خود کو شیشہ میں دیکھ کر ذباب کے آنسو بہنے لگے۔ پلیز روئیں مت، آپ کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے ذباب کو اوستہ دیا اور جس نے چپ کروایا۔ لڑکی کے کہنے پر ذباب نے ایک دم اپنے آنسو صاف کیے۔ اتنی دیر میں باہر گاڑیوں کے کھڑی ہونے کی آوازیں آئیں۔ آوازیں آنے پر ذباب کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر ایسا کرنا ناممکن تھا۔ ذباب کے سارے راستے بند ہو گئے تھے، مگر اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح سونے کے پنجرے میں ساری عمر قید نہیں رہے گی، ایک دن بھاگ جائے گی، وہ بھی ایسی جگہ جہاں اسے کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ کچھ دیر بعد دونوں لڑکیوں نے ذباب کے ہاتھ میں سفید رنگ کے پھولوں کا ایک گلدستہ پکڑا کر اسے کمرے سے باہر لے کر چلی گئیں۔ نکاح کا بندوبست بس آصف بیگ کے ہی گھر کے لون میں ہوا تھا۔ سارے لون کو سفید رنگ کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ جس راستے سے ذباب نے گزر کر اسٹیج تک جانا تھا اس پر ریڈ کارپیٹ بچھائی ہوئی تھی۔ اس ریڈ کارپیٹ کے دائیں بائیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں لگائی ہوئی تھیں اور کرسیاں کی بیک سفید ہی رنگ کا کپڑا چڑھا ہوا تھا۔ ذباب کے کنٹرول کرنے پر بھی اس کا رونا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے سے اسٹیج تک وہ روتی رہی۔ اس کے سفید رنگ کے گہرے دار فراق کو ان دو لڑکیوں نے ہی پکڑا ہوا تھا جس نے انہیں تیار کیا تھا۔ اہم یار، بھابھی کو نظر لگائے گی کیا؟ نظریں ہٹا یار، لوگ کیا سوچیں گے؟ شامک جو ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا ہو کر ذباب کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، دائیں طرف کھڑے سمیر کی بات پر سخت کوفت کا شکار ہوا اور سمیر کی بات پر شاہ رخ نے اپنا قہقہہ چھپانے کے لیے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ سمیر کی بات کا جواب دینے کے بجائے شامک نے ایک مسکراہٹ ان دونوں کی طرف اچھال کر پھر سے ذباب کو دیکھنے اور تب تک دیکھتا رہا جب تک اس کا نکاح نہ پڑھوا دیا گیا ہو۔ نکاح کے بعد سب سے مبارکباد لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو سب سے پہلے سمیر نے ہی شامک کو زور سے حق کیا۔ شامک، 1 سال کافی ہوگا نا؟ سمیر نے شامک کو حق کرتے ہوئے شامک کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے شامک نے اسے پوچھ لیا، کس چیز کے لیے 1 سال کافی ہوگا؟ شامک اور سمیر اس وقت بھی گلے لگے ہوئے تھے۔ یار، تمہارے باپ بننے کے لیے، سمیر نے شامک سے دور ہو کر کہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس بار شامک اسے نہیں بخشے گا۔ شامک نے صرف اس بات پر سمیر کو گھوری سے نوازا۔ نکاح ہو جانے کے بعد ذباب نے پھر سے بے آواز رونا شروع کر دیا۔ اس نے روتے ہی اپنے بابا کو ڈھونڈنا چاہا مگر آصف بیگ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔
جب شہرام قصوری نے اپنے ایک بندے کو اندر بھیج کر آصف بیگ کو بلانے کا بولا تو آصف بیگ باہر آیا۔ آصف بیگ بہت مشکل سے ذباب کا سامنا کر رہے تھے۔ اس کی کل رات کی باتوں سے آصف بیگ کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ یا پھر ایک بیٹی نے اپنے باپ کے اندر کے انسان کو جگا دیا تھا۔ جو بھی تھا، اب آصف بیگ کے نصیب میں صرف اور صرف پچھتاوے ہی رہ گئے تھے۔ آصف بیگ سٹیج پر آئے تو ذباب نے پہلی بار سر اٹھا کر اپنے بابا کو دیکھا۔ آصف بیگ نے ایک دم نظریں چرا لی۔ بابا، آئی ایم سوری۔ آصف بیگ شہرام قصوری کو رخصتی کا بول کر بھی سٹیج سے اترنے ہی والے تھے کہ ذباب کے الفاظ نے ان کے قدم روک دیے۔ آصف بیگ کو پکارنے کے بعد ذباب کے رونے میں اور تیزی آ گئی اور اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور آصف بیگ کے گلے لگ گئی۔ بابا، میں آپ کا دل دکھایا نا، اس لیے آئی ایم سوری، ذباب نے آصف بیگ کے گلے لگ کر کہا۔ بس کرو زبی، مجھے پتا ہے کہ میں ساری زندگی تمہاری نظروں کبھی بھی ہیرو نہیں رہا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ خود سے دور رکھا۔ میں نہ تو کبھی ایک اچھا باپ بنا، نہ بیٹا، اور نہ ہی ایک اچھا شوہر بن پایا۔ سارے رشتے میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل گئے۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو اور یہ لاکٹ اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ یہ تمہاری ماں کی آخری نشانی میرے پاس تھی۔ اپنے دل کی باتیں کہہ کر آصف بیگ نے روتی ہوئی ذباب کے ہاتھوں میں ایک دل کی شکل کا بنا ہوا ایک لاکٹ اس کی ہتھیلی پر رکھا اور بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے وہاں سے چلے گئے۔ ذباب ان کے پیچھے بھاگتی شہرام قصوری نے اشارے سے شامی کو اسے پکڑنے کا کہا۔ ذباب جیسے ہی آگے گری، شامک نے اس کی بائیں کلائیں پکڑ لیں۔ چھوڑے، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، چھوڑے۔ ذباب نے شامک کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی، مگر شامک کی گرفت اس کے ہاتھ پر اتنی سخت تھی کہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کے چکر میں اسے خود بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ ذباب کے چیخنے چلانے سے سارے مہمان جو ریڈ کارپٹ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی کرسیوں سے اٹھ گئے۔ اٹھنے والے مہمانوں میں کوئی ذباب کا درد محسوس کر رہا تھا، کوئی اسے اس حرکت میں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ ہر لڑکی پہلے پہل ایسے ہی چلاتی ہے۔ ان سب میں متوفا، جس کو سمجھ تو نہیں آ رہا تھا کہ ذباب کیا کہہ رہی ہے، پر اس کے چہرے پر درد و تکلیف کچھ دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شامک کو بڑی کوشش کے باوجود ذباب اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، اسی لیے اسے قابو نہ پا کر اپنی مردانگی پر سوالیہ نشان لگا۔ چٹاخ، اور اب ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو جان سے مار دوں گا۔ شامک نے ذباب کو قابو کرنے کے لیے اس کے منہ پر زور سے 2 تھپڑ رسید کیے۔ ذباب شامک سے تھپڑوں کی وجہ سے زمین پر گر گئی۔ ابھی شامک نے ایک بار پھر سے اس پر ہاتھ اٹھانے کے لیے اس کی طرف قدم بڑھایا تھا کہ سمیر نے اسے پکڑ لیا۔ سمیر نے شامک کو روکنے کے بعد گارڈز کو اشارہ کیا کہ ذباب کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیں۔ سمیر کے اشارے پر گارڈز نے ذباب کو دونوں بازوں سے پکڑ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ ذباب کے جانے کے بعد سب وہاں سے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر شہرام قصوری کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ ذباب کو جب گارڈز کھینچ رہے تھے تب ذباب نے ایک کی 9mm کی گن نکال کر اپنے پاس رکھ دی۔ ذباب کی گاڑی ایک سفید رنگ کے گھر کے سامنے رکی۔ جب اسے باہر نکلنے کا بولا گیا تو وہ بہت آہستہ احتیاط سے گاڑی سے نکلی اور یہ صرف اور صرف گن چھپانے کے لیے تھی۔ ذباب نے جب اپنے ارد گرد گردن گھمائی تو اسے سفید رنگ کا جو گھر ایک سرسبز میدان میں بنا ہوا تھا۔ اس گھر کے دائیں جانب ایک انتہائی خوبصورت لان تھا جس کے عین درمیان میں لکڑی کو تراش خراش کے انتہائی خوبصورت کرسیاں اور میز بنائے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ لان میں ہر قسم کے پھول، ربر پلانٹس لگائے ہوئے تھے۔ الگرد سارا لان ہریالی سے بھرا ہوا تھا۔ گھر کے بائیں جانب بھی سرسبزہ تھا، مگر اس طرف تا حد نگاہ درخت ہی درخت تھے۔ دائیں طرف کے برعکس بائیں جانب ویران تھی جسے ایک گھنا جنگل جس کے دیکھ ریکھ کوئی نہیں کرتا ہو۔ دائیں جانب دیکھ کر جتنا سکون اور اطمینان مل رہا تھا، بائیں جانب کو دیکھ کر اتنا ہی خوف آ رہا تھا۔ تم کن سوچوں میں گم ہو، چلو اندر چلو۔ متوفا نے جب ذباب کو یوں سوچوں میں گم دیکھا تو اسے اس کی سوچوں کے بھنور سے نکال کر حقیقت میں لائی۔ ذباب جب آواز کی جانب متوجہ ہوئی تو اسے اپنے سامنے برطانوی انگریز لڑکی کو پایا جس کے چہرے پر ایک اپنائیت بھری مسکراہٹ تھی اور مسکراہٹ بھی کہیں بھی کھوٹ نہیں تھی، جس وجہ سے ذباب نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا مسکرائی اور ہاں میں سر ہلا کر اسے اس کی بات کا جواب دے دیا۔ ذباب کے لیے گن چھپا کر چلنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، مگر وہ پھر بھی پورے اعتماد ہو کر چل رہی تھی۔ ذباب جب چل کر گھر کے اندر داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ گھر اندر سے بہت پیارا تھا۔ گھر کے اندر سفید اور گولڈن رنگ کیا گیا تھا۔ اندر سے گھر بہت وسیع تھا، مگر اس گھر سے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا یہاں کسی کی شادی ہے۔ سب نوکر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ مجھے کہا گیا ہے کہ تمہیں سب گھر والوں کے آنے سے پہلے ہی شامک کے کمرے تک پہنچا دوں اور تم ابھی تک گھر کی دہلیز پر ہی کھڑی ہو، جلدی سے چلو اس سے پہلے کہ وہ سب آ جائیں۔ متوفا نے شرارت میں ذباب سے کہا تو متوفا کے کہنے پر ذباب گھر کی دہلیز کی سیدھ میں واقع سیڑھیوں کی طرف چل پڑی جو تھوڑا سا اوپر جا کر دائیں بائیں 2 مختلف سمتوں میں بڑھ جاتی تھیں۔
ذباب کو متوفا نے سیڑھیوں کے دائیں طرف لے کر گئے اور ایک کمرہ کے سامنے روک کر دیوار پر لگے آلہ میں کوڈز ڈالا۔ کوڈ ڈالتے ہی شامک کے کمرے کا دروازہ کھل گیا اور متوفا ذباب کا فراق اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ میں داخل ہوتے ہی ذباب کو لگا ایک نئی دنیا میں آ گئی۔ اس کمرے میں ہر جدید سہولیات تھیں۔ اس کمرے میں ایک جانب بیڈ تھا، اس کے ساتھ روم فریج بھی تھا۔ کمرے میں چھوٹا سا کچن بھی تھا، ڈریسنگ روم بھی ایک کمرہ جتنا وسیع تھا۔ کمرے میں سفید اور کالے رنگ کا پینٹ ہوا تھا اور اس کی مناسبت سے صوفہ سیٹ اور شو پیس میں صرف اور صرف سانپنیوں کے مختلف اشکال کے شو پیس رکھے ہوئے تھے۔ تم بیڈ پر بیٹھ کر اپنے دولہے کا انتظار کرو اور جلد از جلد اپنی پرانی زندگی کو بھول کر نئی زندگی شروع کرنا۔ اس کو میرا مشورہ سمجھو یا پھر تجربہ۔ لڑوں گی تو برباد ہو جاؤ گی۔ اگر خوشی چاہتی ہو تو جیسا شامک کہے ویسا ہی کرو۔ متوفا نے اپنی طرف سے سمجھانے اور مصلحت کا راستہ اپنانے کی تجویز دی، کیونکہ وہ ذباب کی آنکھوں میں اپنے ایک جنون، ایک عزم، ایک ہمت کو دیکھ چکی تھی اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ باغی نہ ہو۔ اس دنیا میں بغاوت کا انجام موت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابھی متوفا ذباب کا فراق بیڈ پر پھیلا ہی رہی تھی کہ باہر گاڑیوں کے انجنوں کی آوازیں آئیں، جس سے دونوں کو پتہ چل گیا کہ وہ سب لوگ گھر آ چکے ہیں۔ متوفا اسے آخری بار مسکرا کر دیکھا اور شامک کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ شامک ویسے ایک بات بولوں بھابی تمہیں بڑا مشکل وقت دینے والی ہیں۔ شامک نے ابھی صرف سمیر کو اسی بات پر گھورا تھا جب دوسری طرف صوفے پر بیٹھنے کو آنے والے شاہ رخ، جس نے سمیر کے دونوں بیٹیوں کو دائیں بائیں اٹھا ہوا تھا، اس نے بے ساختہ قہقہا لگایا۔ شامک اور باقی سب لوگ سیکیورٹی کی وجہ سے لمبے راستے سے گھر کی طرف آئے۔ شامک کے کہنے پر سمیر نے ذباب کی گاڑی کے پیچھے متوفا اور گارڈز کو بھیجا اور باقی ساری فیملی کے افراد اپنے بنائے ہوئے پلان کے مطابق سیف راستے سے آئے، جہاں نہ تو پولیس ہو اور نہ ہی کسی دشمن کے حملے کا خطرہ۔ شہرام قصوری اور مہر النساء بیگم آدھے راستے سے ہی اپنے کسی ضروری کام سے چلے گئے۔ گھر صرف شامک، شاہ رخ اور سمیر آئے تھے۔ تو انتہائی کمینہ اور گھٹیا بغیرت انسان اور شرم تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گئی۔ شامک نے شاہ رخ کے ہنسنے پر سمیر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ شامک کے اس طرح لتاڑنے پر سمیر کی ہنسی ہی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ توبہ توبہ کرے بھائی، بچیوں کے سامنے ہی لحاظ کر لے، کیا اثر پڑے گا ان پر۔ شاہ رخ نے مناہل اور ہانیہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھائی ہو بچیوں کی موجودگی کا احساس کروایا۔ بچیوں کا ہی احساس ہے، ورنہ اسے تو میں وہ گالی دیتا جس پر بچیوں کے کان پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ تو اپنے کانوں پر بھی ہاتھ رکھتا۔ شامک نے دانت پیس کر سمیر کو دیکھ کر ایک ایک لفظ کہا جس کا سمیر پر رتی برابر بھی اثر نہ ہونے والا تھا۔ شامک کا غصہ اور سمیر کی ڈھٹائی کو دیکھتے ہوئے شاہ رخ نے سر کو افسوس سے دائیں بائیں ہلایا۔ سمیر بھائی اب بس ہو گئی میری، آپ اپنی بیٹیوں کو پکڑے، میں تھک گیا ہوں انہیں سنبھالتے ہوئے۔ شاہ رخ نے مناہل اور ہانیہ کو سنبھالنے کا کہا تو سمیر نے شاہ رخ کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو تم نے پہلے کبھی مجھے ان کو سنبھالتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارے سمیر بھائی، کبھی تو ان سے پیار کیا کریں، یہ دونوں کتنی کیوٹ ہیں، آپ کو ان پر پیار نہیں آتا؟ شاہ رخ نے افسوس سے سمیر کو دیکھتے ہوئے کہا، جب میرا بیٹا اس دنیا میں آئے گا تب دیکھنا تم میں اس کے لاڈ کیسے اٹھاتا ہوں۔ سمیر نے فخریہ انداز میں کہا تو شاہ رخ نے سمیر کو افسوس سے دیکھا۔ سمیر کو خود ساختہ یقین تھا کہ اس بار اس کے ہاں بیٹا ہی ہوگا۔ تم دونوں اس فضول قسم کی بحث میں پڑو، میں چلا اپنے روم میں۔ شامک نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور اٹھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے سمیر ہر طرح کا جملہ بول رہا تھا، مگر شامک ان کو اگنور کرتا اپنے کمرے میں کی طرف چلا۔ ابھی شامک سیڑھیوں پر چڑھ ہی رہا تھا کہ اپنے کمرے کی طرف کا رخ کیا تو اسے متوفا ملی۔ متوفا اور شامک نے مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ شامک کمرے کی طرف بڑھا اور کوٹ ڈال کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ متوفا کے جانے کے بعد ذباب نے اپنی فراق میں چھپائی گن کی میگزین نکالی، اس میں گولیاں دیکھی، اطمینان ہونے پر گن لوڈ کی اور آج شامک پر گولی چلانے کی ہمت جمع کی۔ متوفا کے جانے تھوڑی دیر بعد ہی دروازے کا لوک کھولنے کی آواز آئی تو ذباب نے دونوں ہاتھوں میں گن کو پکڑ کر دروازے سے اندر آتے ہوئے شامک پر تان لی۔ شامک نے جب ذباب کو اپنے پر گن تانے دیکھا تو ایک لمحہ کو حیران ہوا کہ ذباب کے پاس گن کہاں سے آئی، مگر پھر اپنے آپ کو لمحہ میں کمپوز کر کے ذباب کی طرف بڑھا۔ میری طرف مت بڑھنا ورنہ میں گولی چلا دوں گی، سمجھے تم؟ ذباب نے جب شامک کو بڑھتے دیکھا تو گن پر مزید گرفت سخت کی اور اسے ڈرانے کے لیے بولی۔ ذباب کو لگا شامک گن دیکھ کر ڈر جائے گا اور جو کہے گی وہی کرے گا، مگر یہاں پر تو شامک ڈرنے کے بجائے اس کی طرف ایسے بڑھ رہا تھا جسے ذباب نے اپنے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ پکڑا ہو۔ دیکھو مجھے اپنی فکر نہیں، تمہیں لگ جائے گی یہ تو یہ پاگل پن چھوڑو اور پرسکون ہو جاؤ۔ شامک نے ذباب کی بات کو نظر انداز کیا اور اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں سچ بول رہی ہوں، میں گولی چلا دوں گی۔
ذباب نے ایک بار پھر شامک کو دھمکی دی اور اس بار ایک ایک لفظ چبا کر بولا کہ شاید لہجے میں سختی کو دیکھ کر ہی شامک ڈر جائے۔ اوکے، تم کیا چاہتی ہو؟ شامک نے جب دیکھا کہ ذباب اپنا پاگل پن نہیں چھوڑے گی تو مصنوعی ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ ذباب کو لگا شامک سچ میں ڈر گیا تو ذباب کو کچھ سکون ہوا۔ ذباب کو سکون میں دیکھا تو شامک نے چالاکی کی اور ہاتھ بڑھا کر پڑا پاس شو پیس گرا، جس کی وجہ سے ذباب کا دھیان جب شو پیس کی طرف دیکھا تو اسی لمحے شامک نے پھرتی سے ذباب کے ہاتھ سے گن لے لی۔ ذباب کے ہاتھ سے گن لینے کے بعد شامک نے وہی گن ذباب پر تان لی اور پھر ایک فخریہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کر ذباب کو دیکھا۔ اب بتاؤ، چلاؤں گولی؟ شامک نے گن آگے کر کے ذباب کے ماتھے پر رکھ دی اور دائیں آنکھ مار کر ذباب کو بولا، تم کیا سمجھتے ہو ایک گینگسٹر کو ایک 9mm کی گن سے ڈراؤ گی؟ تم اتنی پاگل ہوگی، مجھے نہیں پتا تھا۔ شامک نے گن ذباب کے ماتھے سے مس کرتے ہوئے اس کی کن پٹی تک لے کر گیا اور اس سے ہی اس کے بال کانوں کے پیچھے کیے، پھر اس گن کو ذباب کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور ذباب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں سوری۔ ذباب شامک کے اس انداز پر اندر تک کانپ گئی تھی۔ اسے لگا کہ سوری کرنا ہی مناسب ہوگا، کیا پتا سوری بولنے پر شامک اسے معاف کر دے۔ میرا ایک اصول ہے، میں سوری وغیرہ کو نہیں مانتا۔ ہر غلطی کرنے والوں کو ایک سزا دی جاتی ہے اور تم نے مجھ پر گن تاننے کی غلطی کی ہے۔ ذباب، جو کہ سوری کے بعد اپنی بات کی وضاحت دینے والی تھی کہ شامک نے گن اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کرا دیا، اس غلطی کی سزا میں تمہیں کل رات جب تم میری ہو جاؤ گی تب دوں گا۔ شامک نے ذباب سے ایک قدم دور ہو کر اس کے ماتھے پر گن رکھی اور وہیں پر اس کی میگزین نکال لی۔ میگزین سیدھی ذباب کی ناک سے مس ہو کر شامک کی بائیں ہتھیلی پر گری۔ میگزین نکل جانے کے بعد شامک نے گن ذباب کے ماتھے سے دور کی، میگزین میں گولیاں دیکھی تو پھر دونوں کو الگ الگ کر کے ایک دراز میں رکھ کر اسے بند کر دیا اور شیشے سے بنی ہوئی الماری میں ایک ٹریک سوٹ نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ شامک کے جانے پر ذباب نے اپنا بایاں پاؤں زور سے ڈریسنگ ٹیبل کے اس دروازے پر مارا جس میں شامک نے گن اور میگزین رکھی تھی، یہ سوچے بغیر کہ ڈریسنگ ٹیبل بے جان چیز ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، پر اس کے پاؤں میں جان ہے اور وہ کسی لکڑی سے نہیں گوشت پوست سے بنا ہے۔ آؤچ! اللہ جی! ذباب نے جب ڈریسنگ ٹیبل پر اپنا پاؤں مارا تو درد کی وجہ سے وہ کہرا کر نیچے جھک کر اپنے پاؤں کو ہاتھ سے سہلایا۔ لعنت ہو تم پر ذباب! صرف ایک گولی تم سے نہیں چلی، بنتی تو تم بڑی ہلاکو خان کی پوتی ہو، مگر افسوس تم سے اس بدتمیز پر گولی نہیں چلی۔ پاؤں سے ہلانے کے بعد جب ذباب نے اپنے آپ کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھا تو خود ہی اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ ابھی ذباب کچھ اور بولتی مگر واش روم کے کھولنے پر چپ ہو گئی، نہ جانے بغیر کہ اس کی آوازیں واش روم کے اندر موجود شامک بغور سن چکا تھا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، چینج کب کرو گی؟ شامک نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ذباب کو کہا۔ ذباب بغیر یہ سوچے کہ وہ تو گھر سے اپنے ایک کپڑے کا جوڑا بھی نہیں لائی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ جب الماری کھولی تو وہاں پر صرف اور صرف شامک کے ہی کپڑے پڑے تھے، جن میں کچھ سے اکثر کے ٹیگ بھی نہیں اترے ہوئے تھے۔ ذباب کو اپنی نہ سمجھی پر غصہ آیا تو غصے سے اس نے الماری کا پٹ زور سے بند کرتے ہوئے اتارا۔ میں کہاں سے کپڑے تبدیل کروں گی؟ ہاں، تمہیں نہیں پتا کہ الماری میں صرف تمہارے کپڑے ہیں؟ ذباب کا غصہ جب الماری پر بھی کم نہیں ہوا تو وہ اسی غصے کو لے کر باہر آئی اور شامک پر تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ شامک جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا تو ذباب کے اس طرح چیخنے پر اس کا چلتا ہوا ہاتھ روک گیا۔ شامک نے غصے میں تولیہ دور پھینکا اور غصے میں ذباب کی طرف بڑھا۔ تمہیں میں ایک بات تو بتا دوں، اس کمرے میں صرف میری آواز اونچی ہوگی، تمہاری آواز میں اونچی نہ سنوں۔ اب جاؤ، جو تمہیں کپڑے مناسب لگیں وہ پہن کر آؤ۔ شامک نے ذباب کے سر پر کھڑے ہو کر ایک ایک لفظ چبا کر بولا تاکہ ذباب اب کی بار چیخ کر بات نہ کرے۔ شامک کے غصے میں بولنے پر ذباب ایک بار پھر الماری کی طرف بڑھی، وہاں پر شامک کا ایک جوڑا لیا اور واش روم میں چلی گئی۔ ذباب کالے رنگ کی شرٹ اور بلیک ہی رنگ کی پینٹ پہن کر باہر آئی۔ ذباب دائیں ہاتھ سے شرٹ کو گلے سے پکڑا ہوا تھا۔ شامک نے جب ذباب کو ایسے جھجکتے ہوئے دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جسے شامک نے بڑی خوبصورتی سے چھپا گیا۔ لیا ہوا کبھی ویسٹرن کپڑے نہیں پہنے تم نے جو ایسے بے چین ہو رہی ہو؟ شامک نے صوفے سے اٹھ کر ذباب کی طرف بڑھائے کہ ذباب 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ ذباب کے یوں پیچھے ہونے پر اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے اور ہاتھ بڑھا کر ذباب کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچ کر اپنے پاس کر لیا۔ یہ جو نخرے اپنے کسی اور کو دکھانا، میں ابھی نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ ذباب کی کلائی کو سختی سے موڑ کر شامک نے ذباب کو باور کرایا کہ اس کی سختی رباب کے لیے کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں۔
شامک کے اس طرح سے اس کی کلائی مونڈے پر زباب کی آنکھوں سے درد اور سختی کی وجہ سے آنسو روا ہو گئے۔ آج میں ساری بات کلیئر کر لوں گا، مگر آج کے بعد یہ باتیں نہیں دہراؤں گا۔ ایک بار بولوں گا، ذہن دل ہر جگہ پر بات بٹھا دو۔ پہلے مجھے تم نہیں بولو گی، آپ بولو گی۔ دوسری، اونچی آواز میں بات نہیں کرو گی۔ تیسرا، تم سارا دن اس کمرے میں ہی رہو گی۔ میری اجازت کے بغیر تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ چوتھا، تمہیں ہر غلطی کرنے پر سزا ملے گی، اور وہ سزا تمہاری کی گئی غلطی کے حساب سے ہوگی۔ اور کل ہمارا ریسیپشن ہوگا، اس سے پہلے تمہیں دائیں کلائی پر میرے نام کا ٹیٹو بنایا جائے گا، تو پھر ہی تمہارے پاس آؤں گا۔ تب تک مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شامک نے زباب کو سب کچھ لفظ بہ لفظ بتا دیا، اور اپنی بات مکمل کرنے پر اس نے زباب کو اپنے حصار سے نکال لیا تھا۔ اچھا ہاں، ابھی چند گھنٹے آرام کرو، پھر رات کو موم اور ڈیڈ آئیں گے تو ان کے ساتھ ڈنر کریں گے۔ ابھی سو جاؤ، شامک نے کہا۔ زباب کو چھوڑنے کے بعد شامک بیڈ کی طرف چلا، مگر جب اس نے مڑ کر دیکھا تو زباب کو وہیں کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر مڑ کر زباب کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر پھینک دیا۔ زباب جو اس کی چیز کے لیے تیار نہیں تھی، زباب کو جب دھکا لگا تو وہ بیڈ کی بائیں جانب گری۔ ابھی زباب گر کر خود کو سنبھالتے ہی شامک پھرتی سے بیڈ تک آیا اور جلدی سے زباب کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ چپ، اب تمہارے رونے کی آواز نہ آئے، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، اور ویسے بھی کل مہر لگانے کے بعد ہی تمہیں اپناؤں گا۔ زباب جو شامک کے حصار میں بھی رو رہی تھی، اس کے رونے سے تنگ آ کر شامک نے اسے رونے سے روکا۔ کچھ ہی لمحوں بعد زباب روتے روتے سو گئی، اور شامک زباب کے گولڈن بالوں میں ہاتھ چلاتے چلاتے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ چند گھنٹوں بعد جب زباب کی آنکھ کھلی تو خود کو شامک کے حصار میں ہی پایا۔ زباب کو خود کو اس طرح شامک کے حصار میں دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اسے غصہ آیا۔ اس نے جھٹکے سے خود کو شامک کے حصار سے نکالا۔ زباب کے یوں جھٹکے سے اٹھنے پر شامک کی آنکھ کھلی اور وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ ہاں، تمہارے ڈنر رات 10 بجے ہوتا ہے اور تم 9 بجے ہی اٹھ گئی ہو۔ شامک نے جب زباب کو بیڈ سے اترتے دیکھا تو پھر ایک نظر سامنے سانپ کی شکل کی بنی ہوئی تھی اس کو دیکھا، جس پر سوئی نوک کے اجزاء پر تھی۔ کیا میں واش روم بھی نہیں جا سکتی، یا وہاں پر بھی آپ سے پوچھ کر جاؤں؟ زباب کو جب کچھ کہنے کو نہیں ملا تو اس نے واش روم کا بہانہ بنا لیا۔ اوکے جی، جو جی میں آئے کرو۔ زباب کے بہانے کو شامک سمجھ تو گیا تھا، مگر کیونکہ کمرے کا ڈور لاک تھا تو اس نے بے فکر ہو کر کہا اور واپس کمبل میں منہ لے کر سو گیا تھا۔ شامک کو کمبل اڑا ہوا دیکھ کر زباب بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر دروازے تک پہنچی۔ دروازے تک پہنچ کر زباب نے لاک کو ہلا کر کھولنے کی جب نہیں کھلا تو زور سے لاک توڑنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ کوئی ہے باہر؟ کوئی ہے؟ پلیز یہ دروازہ کھولو۔ دروازے کو کھولنے کی ساری کوشش جب ناکام ہوئی تو زباب نے آہستہ آہستہ آواز لگانی شروع کر دی کہ شاید باہر جو کوئی ہو اسے اس کمرے سے نکال دے۔ اس لاک کو کوئی بھی نہیں کھول سکتا، اور یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، تو تمہاری آواز باہر نہیں جائے گی، تو فضول میں انرجی ویسٹ مت کرو۔ زباب جو پاگلوں کی طرح ایک لاک کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی، شامک کی آواز پر اس کے ہاتھوں میں حرکت ہونا بند ہو گئی۔ چلو ان کاموں کو چھوڑو، فریش ہو جاؤ، نیچے چلتے ہیں، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ شامک نے زباب سے 2 قدم دور ہو کر اسے واش روم جانے تک کا راستہ دیا۔ ارے ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو میں فریش ہوئی تھی، اب میں بار بار نہیں فریش ہو رہی، آپ بس اس دروازے کو کھولو۔ زباب کا ابھی دم گھٹ رہا تھا اس کمرے میں، تو اس نے صرف صاف صاف الفاظ میں شامک کو بول دیا کہ پہلے دروازہ کھولو۔ اچھا 1 منٹ صبر کرو۔ شامک نے زباب کو 1 منٹ رکنے کا کہا اور پھر لاک پر پاسورڈ ڈالا۔ پاسورڈ ڈالتے ہی دروازہ کھل گیا۔ زباب کو کمرے سے نکلنے کی اتنی جلدی تھی کہ بغیر شامک کو دیکھے، بغیر اپنی حالت کی پرواہ کیے، زباب تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شامک بھی زباب کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گیا۔ زباب سیڑھیاں اترتی اس سے پہلے کہ شامک نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں؟ میرا تو انتظار کر لو، مگر تم تو ایسی بے صبری دکھا رہی ہو جیسے صدیوں سے میں نے تمہیں قید کیے رکھا ہو۔ ویسے ابھی تو چند گھنٹے ہوئے ہیں میرے پاس، تمہیں ساری زندگی کیسے رہو گی؟ شامک نے زباب کی بے صبری پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ساری زندگی تمہارے ساتھ رہتی ہے میری جوتی، صرف موقع ملنے دو بچوں، ایسے بھاگوں کہ تمہارے فرشتے بھی مجھے پکڑ نہیں پائیں گے۔ زباب نے شامک کی بات پر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، کیونکہ اس کے منہ پر بول کر وہ اپنا پلان خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شامک نے اپنی بات کر کے زباب کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے آیا، جہاں پر شاہ رخ اور مہر النساء بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ موم، کھانا کب لگائیں گی؟ مجھے تو بھوک لگ گئی ہے۔ شامک نے لاؤنج میں رکھے گولڈن رنگ کے صوفے سیٹ کی طرف بڑھا اور ساتھ میں زباب کو بھی گھسیٹتا ہوا صوفے تک آیا۔ کھانا تو 10 بجے ہی لگے گا، پر تم یہ بتاؤ تمہاری بیوی میں کچھ لاج شرم اور حیا ہے؟ کیسے تمہاری شرٹ پہن کر دیور کو اپنے جلوے دکھا رہی ہے؟ مہر النساء بیگم تو پہلے شامک کا یوں زباب کا ہاتھ پکڑ کر لانا، اور پھر زباب کا یوں شامک کی شرٹ پہن کر ان کے اور شاہ رخ کے سامنے آنا، انہیں ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ مہر النساء کی بات پر شامک کو غصہ آیا،
مگر شاہ رخ کا بھی غصے کی رگیں تن اٹھی۔ موم! اس سے پہلے کہ شامک کچھ بولتا، شاہ رخ نے مہر النساء کو تنبیہ کی۔ کیا موم؟ ہاں، تم لوگوں کو نہیں دیکھ رہا کہ اگر اپنے شوہر کے کپڑے پہن کر تو ضروری ہے کہ باہر آ کر سب کو اپنے درشن کروائیں؟ مہر النساء کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شاہ رخ مہر النساء بیگم کو افسوس سے دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ذباب کو بھی مہر النساء بیگم کی باتوں سے اپنی حالت کو دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا، اس لیے ذباب نے مہر النساء بیگم کی باتوں پر سر شرم سے جھکا دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مہر النساء بیگم نے شاہ رخ کے جانے کے بعد ذباب کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سخت لہجے میں اس سے اس کا نام پوچھا۔ میرا نام ذباب بیگ ہے۔ ذباب نے بھی شاہ رخ کے جانے کے بعد سر کو اٹھا دیا اور مہر النساء بیگم کے ہاتھوں میں دیکھ کر اپنا نام بتایا۔ ذباب بیگم نہیں، اب تمہارا اصلی تعارف ذباب شامک ہے۔ لگتا ہے شامک تم نے اسے ابھی تک اس کی اصلی پہچان نہیں بتائی۔ مہر النساء بیگم کو ذباب کا یوں پر اعتماد انداز میں انہیں جواب دینا اچھا نہیں لگا تھا، اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کر شامک پر طنزیہ جملہ کیا۔ میرا اصلی اور نسلی نام ذباب بیگ ہی ہے اور کوئی مجھے میرا سر نیم تبدیل کرنے پر مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ شامک کے جواب دینے سے پہلے ہی ذباب نے اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے مہر النساء بیگم کو تلخی سے جواب دیا۔ ذباب کے یوں مہر النساء بیگم سے بدتمیزی کرنے پر شامک نے اسے آنکھیں دکھا کر چپ رہنے کا کہا۔ مہر لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ شہرام قصوری کی روبدار آواز لاؤنج میں گونجی تو تینوں افراد پر چپ تاری ہو گئی۔ شہرام قصوری نے گھر میں داخل ہوتے ہی ذباب کے آخری جملے سن لیے تھے جو کہ انہیں ناگوار گزرے، جس پر انہوں نے لاؤنج پر داخل ہوتے ہی اس پر ایک ناگوار گھوری ڈالی۔ شہرام قصوری کی گھوری کو محسوس کرتے ہوئے ذباب نے خود کو انجان رکھا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی رہی، جبکہ شہرام قصوری کے لاؤنج میں آنے پر شامک اور مہر النساء بیگم اپنی جگہوں سے اٹھ گئے تھے، مگر ذباب اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ شہرام قصوری ایک غسیلی نظر شامک پر دوسری ذباب پر ڈال کر فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ شہرام قصوری کے جانے کے بعد مہر النساء بیگم بھی منہ پھلا کر وہاں سے کچن کی طرف چلی گئیں۔ تمہیں میں اس بدتمیزی کی سزا ضرور دوں گا، شامک نے ذباب کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارے میں نے کیا کیا ہے؟ میں کوئی جھوٹ تھوڑی بولا ہے۔ ذباب اپنے کہے پر صاف منکر ہو گئی تھی۔ شامک کھانا لگ گیا ہے، آ جاؤ۔ مہر النساء نے شامک کو آواز دی تو شامک، جو کہ ذباب کو اس کی اس بات کا جواب دینے والا تھا، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، وہ چپ ہو گیا۔ اے لڑکی، شہرام کے آنے تک کوئی کھانا شروع نہیں کرتا، پیچھے کرو ہاتھ۔ کھانے کی میز پر آتے ہی ذباب نے جب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مہر النساء بیگم کی آواز نے اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ روک دیا۔ کھانے کی میز پر سبھی شہرام قصوری کا انتظار کر رہے تھے اور وہ تھے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ذباب کو تو اپنے سامنے کھانا دیکھ کر ہی بھوک لگ گئی تھی، لیکن مہر النساء بیگم کے مطابق وہ کھانے کی میز پر انتظار کر رہی تھی۔ انتظار جب طویل ہوا تو ذباب نے چمچ اور کانٹے کے ساتھ کھانے کی میز پر اپنی ہی طرز میں موسیقی بجانے لگی۔ ذباب کے اس طرح کرنے پر شامک نے اس کے ہاتھ سے چمچ اور کانٹے چھین لیے اور کھانے کی میز پر ارد گرد کھڑے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ نئے چمچے اور نئے کانٹے لائے۔ شہرام قصوری کے آنے کے بعد سب نے کھانا شروع کر دیا۔ کھانے پر بھی ذباب جتنا ان تینوں کو تنگ کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ شامک، کھانا کھا کر میرے پاس آنا، شہرام قصوری نے کھانا کھانے کے بعد رومال سے ہاتھ اور منہ کو صاف کرتے ہوئے کہا، تو شامک نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر شہرام قصوری کے کھانے کی میز سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے اور ان کے پیچھے ہی مہر النساء بیگم بھی چلے گئے۔ ارے یہ فروٹ باسکٹ یہیں چھوڑ دو، میں اپنے روم تک لے جاؤں گی۔ ملازمہ، جو کہ اب میز صاف کرنے کے کام پر لگی ہوئی تھی، جب فروٹ باسکٹ کی طرف بڑھی تو ذباب اسے آواز دی، تم اسے لے جاؤ، اور تم کمرے میں فروٹس رکھے ہوئے ہیں، اب اٹھو یہاں سے اور کمرے میں جاؤ۔ شامک نے ملازمہ کو فروٹ باسکٹ میز سے لے جانے کا حکم دیا اور پھر ذباب کو کمرے میں جانے کا بھی حکم صادر کر دیا۔ ارے ایسے کیسے جاؤں؟ کمرہ تو لوک ہے، مجھے کوڈ نہیں پتا۔ ذباب نے بھی ملازمہ کے جاتے ہی شامک کو ایک بار پھر بدتمیزی سے جواب دیا، کمرے کا کوڈ 4592 ہے، اب تم یہاں سے چلتی بنو۔ شامک کو شہرام قصوری کی بات سننے جانا تھا تو اس کے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے ذباب کو آخری بار وارن کرتے ہوئے کمرے کا کوڈ بتایا اور شہرام قصوری کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے واہ ذباب بیگ، پہلے ہی دن کمرے کا کوڈ پتہ چل گیا، ویل ڈن، اسی طرح ان لوگوں کو پاگل کر کے چھوڑوں گی، ایسی ایسی حرکتیں کروں گی کہ سارا خاندان پاگل ہو جائے گا۔ ذباب نے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے شامک سمیت سب کو پاگل کرنے کا خود ساختہ منصوبہ بنایا۔ شامک، تمہارے کہنے پر میں نے آصف بیگ کی بیٹی خریدی، مگر اس کی حرکتیں دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارے قابل ہے۔ شہرام قصوری نے بغیر کسی تمہید کے شامک کے انتخاب کو غلط کہا۔ ڈیڈ، ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا ہے اسے، آپ اتنے تھوڑے سے وقت میں اسے جج کر رہے ہو۔ شامک نے بھی اپنے انتخاب کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔
شامک، اس دنیا میں تم سے پہلے آیا ہوں اور لوگوں کے چہروں کو تم سے اچھے سے پڑھنا جانتا ہوں۔ وہ لڑکی، اس کی آنکھوں میں بغاوت صاف جھلک رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آزاد ہونے کی ایک چمک تھی۔ تم اس بات کو مانو یا کہ نہ مانو، اسے جب موقع ملا وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ شہرام قصوری نے ایک تلخ حقیقت کا آئینہ شامی کے سامنے رکھ دیا۔ ڈیڈ، مجھے بھی پتا ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں ہے، پر ڈیڈ مت بھولے کہ وہ کس کی بیوی ہے۔ میں اسے زبردستی ساتھ نہیں رکھوں گا، وہ میرے ساتھ اپنی مرضی سے رہے گی۔ بغیر میری دنیا کو غلط جانے وہ میرا ساتھ رہے گی، جیسے موم آپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ شامک نے بھی ساری زندگی ذباب کے ساتھ ہی گزارنے کا عہد کیا تھا، تو وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ تو تم اسے کبھی نہیں چھوڑو گے، اس کے ساتھ ہی تم ساری زندگی گزارو گے۔ کل کو وہ تمہارے ساتھ آفیشیل ڈنر پر جائے گی، اگر وہاں پر اس لڑکی نے یہ حرکتیں کی رہی نا، تو لوگ تم پر ہنسیں گے۔ ساری عمر لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دینے سے بہتر ہے کہ تم اسے کچھ عرصہ اپنے پاس رکھو اور پھر چھوڑ دو۔ اگر نہیں بھی چھوڑتے تو اسے رکھو اپنے پاس، مگر دوسری شادی کرو، اپنے بیوی کا درجہ دو۔ شہرام قصوری نے شامک کو 2 راستے بتائے اور پھر فیصلہ شامک پر چھوڑ دیا۔ شادی تو میں کر چکا ہوں ڈیڈ، دوسری شادی میں کروں گا نہیں، اور جہاں تک رہی بات اس کی حرکتوں کی ڈیڈ، آپ دیکھو کہ وہ بدل جائے گی، وہ میرے رنگ میں رنگ جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں اس کے رنگ میں رنگ جاؤں گا۔ شامک نے بھی اپنا فیصلہ سناتے ہوئے انداز میں 2 ٹوک بات کی، پر مجھے لگتا ہے تم ابھی تک اس کے رنگ میں رنگ گئے۔ شہرام قصوری کو شامک کا انداز اور باتیں دونوں ہی برے لگے تھے۔ ڈیڈ، آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ چھوٹی سی لڑکی مجھے اپنے جیسا بنائے گی۔ فار گاڈ سیک ڈیڈ، دس از امپاسبل۔ آپ مجھے صرف 3 ماہ دو، میں اسے اپنا جیسا نہ بنایا تو پھر کہیے گا آپ۔ شامک نے خود کو ہی ایک چیلنج دیتے ہوئے شہرام قصوری کے ساتھ شرط لگائی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 3 ماہ دیتا ہوں، وہ لڑکی اس دنیا میں ایڈجسٹ ہو جانی چاہیے۔ شہرام قصوری نے شامک کا چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہوئے اسے 3 ماہ دے دیتے ہوئے کہا، سو ہم پھر اس ٹاپک پر 3 ماہ بعد بات کریں گے، ابھی میں جا رہا ہوں، بائے۔ شامک بات ختم کرتے ہوئے کہا اور شہرام قصوری کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شامک جب کمرے میں داخل ہوا تو ذباب صوفے پر آلتی پالتی مار کر گود میں فروٹس کی باسکٹ رکھ کر ٹی وی پر دی آئرن مین دیکھ رہی تھی۔ ذباب فلم ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے ایک بار بھی ٹی وی سے آنکھ ہٹائی تو شاید آئرن مین کہیں چلا جائے گا۔ شامک نے جان بوجھ کر ٹی وی چینل تبدیل کیا اور صوفے پر ایسے بیٹھ گیا جیسے اس کمرے میں کوئی ہو ہی نہ۔ میں فلم دیکھ رہی تھی اور آپ نے یہ بیہودہ چینل لگا دیا۔ ذباب نے اچانک چینل کی تبدیل کرنے اور ایک GM نیوز چینل آف جرمنی لگانے پر شامک کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یہ تمہاری سزا ہے جو تم نے موم اور ڈیڈ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ تم پورے 15 دن دی آئرن مین نہیں دیکھو گی۔ شامک نے بھی ذباب کی دکتی رخ پر ہاتھ رکھا اور اسے ذباب کی کمزوری کا پتہ گیا تھا، تو اب وہ اسی پر ذباب کو تنگ کرنے والا تھا۔ ارے میں نے کب ان سے بدتمیزی کی؟ اچھا چلو، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے انکل آنٹی سے بدتمیزی کی ہے تو صبح ان دونوں سے سوری کر لوں گی، مگر ابھی تو دیکھنے دینا پلیز۔ ذباب آئرن مین کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، یہ تو پھر سوری ہی بولنا تھا۔ آئرن مین اور بیٹ مین ذباب کے پہلے کرش تھے، اس لیے وہ کسی کو بھی قتل کر سکتی تھی، یہ صرف معافی مانگنی تھی۔ تم اس 2 کوڑی کے جھوٹے آئرن مین کی وجہ سے سوری بولنے کو تیار ہو گئی۔ شامک کو بھی کسی سے جیلسی نہیں ہوئی تھی جتنی آج اس آئرن مین سے ہو رہی تھی۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے میں نے اس آئرن مین کی خاطر بابا سے چھپ کر سنیما ہال میں ایونجرز اینڈ گیم دیکھنے گئی تھی، پر میں پوری فلم دیکھ نہیں پائی، جلدی میں باہر نکلتے وقت آپ سے ٹکرا گئی۔ ذباب نے جذبات میں سب کچھ بتا تو دیا، مگر جب بات کی سنجیدگی کا احساس ہوا تو خود ہی چپ کر گئی۔ پھر کیا ہوا؟ شامک نے مارے تجسس کے ذباب سے آگے کا پوچھا۔ نہیں، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ آپ سے ٹکرائی اور آپ ٹھہرے اس دنیا کے شہزادے گلفام۔ آپ کو میں پسند آ گئی، پھر شہزادے گلفام کے حکم کی تعمیل کی گئی اور مجھے بھیڑ بکریوں کے دام پر شہزادے گلفام کے والد صاحب نے خرید لیا، اور جب میں نے انکار کیا تو میرے باپ نے میری ماں کو مارا، اتنا مارا کہ وہ مر گئیں، کیونکہ صبح شہزادے گلفام کی بارات آنی تھی، اس لیے راتوں رات میری ماں دفنا دیا گیا۔ شامی کے پوچھنے کی دیر تھی کہ ذباب صوفہ سے اٹھ کر شامی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور طنز کے ایسے نشتر چلائے کہ خدا کی پناہ، تمہاری موم کی ڈیتھ ہو گئی اور تمہارے ڈیڈ نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ شامی شاکڈ کی کیفیت میں ذباب سے استفسار ہوا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے مجھے خریدنا تھا تو بس آپ کی خواہش تو پوری ہو گئی۔ ذباب شامی کے استفسار پر پھٹ پڑے، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز تم رو تو مت، اچھا اوپر صوفہ پر بیٹھو۔ ذباب روتے ہوئے زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ ایک ذباب کا اس طرح رونا اور وہ یوں زمین پر بیٹھ کر، یہ دونوں ہی چیزیں انجانے میں شامک کو تکلیف دے رہی تھیں، مگر شامک ابھی اس تکلیف سے انجان تھا۔ دیکھو، میں نے ساری گولڈن بالوں والی لڑکیاں دیکھی ہیں، لاکھوں سر سبز کی آنکھوں والی دیکھتی ہیں، مگر مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، پر مجھے تم پسند آ گئی اور میں نے ڈیڈ سے بات کی۔ ڈیڈ نے 1 گھنٹہ بعد مجھے بتایا کہ وہ آصف بیگ کی بیٹی ہو، اگر میں ہاں کروں تو وہ میرے لیے تمہیں خرید لیں گے۔ میں نے ہاں کر دی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے گھر، شادی، بیوی اور بچوں کے بارے میں سوچا۔ مجھے نہیں پتا ڈیڈ تمہارے بابا کے درمیان کیا ڈیل ہوئی ہے، اور اگر خدا کی قسم مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ ڈیل کیا تھی۔ مجھے صرف یہ پتا تھا کہ میری شادی تم سے ہو رہی ہے، بس۔
شامک نے ذباب کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ کر اسے اپنے دل کی ساری بات بتا دی۔ میری ابھی ڈیڈ سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے 3 ماہ دیے ہیں تمہیں اپنا بنانے کے لیے۔ میں تم سے بھی اپنے لیے 3 ماہ مانگتا ہوں۔ مجھے پتا ہے میں تمہیں ساری عمر قید کر کے نہیں رکھ سکتا۔ ایک نہ ایک دن تم مجھے چھوڑ دو گی، اور نہ ہی میں تمہیں قید کر کے رکھنا چاہوں گا۔ میرے ڈیڈ میرے ہیرو ہے ذباب۔ میں تمہیں اس کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں جیسے وہ اپنی ساری عمر میں خوشحال شادی شدہ زندگی گزارتے رہے۔ میں صرف تم سے 3 ماہ مانگتا ہوں۔ ان 3 ماہ میں اگر تمہیں لگا کہ میں تمہارے قابل نہیں تو مجھے چھوڑ دینا، بلکہ تم نہیں میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ آئی پرومس، صرف ایک بار موقع دو۔ شامک کسی بھی حال میں ذباب کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اسے ذباب سے وقت مانگنا ہی بہتر سمجھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو 3 ماہ دوں گی، پر مجھے آپ ان 3 ماہ میں ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس کو آپ میری شرط سمجھ لیں۔ ذباب نے بھی مشروط ہاں میں ہاں کر دی۔ ذباب کے لیے یہی بہت تھا کہ 3 ماہ بعد وہ شامک خود اسے چھوڑ دے گا۔ نہ اسے کوئی پلان بنانا پڑے گا اور نہ ہی کوئی محنت کرنی پڑے گی۔ اوکے ڈن، آج سے تمہاری زندگی میں آنے والے 90 دن میرے۔ شامک نے ذباب کی شرط مانتے ہوئے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، جس پر ذباب نے تھام لیا۔ چلو اب اگر ہمارے درمیان ڈیل ہو گئی تو پھر اگلے چند دن ہم دوست بن کر تو رہ سکتے ہیں نا، یا پھر نہیں؟ شامک نے تھوڑی دیر بعد پھر ذباب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ذباب کو خود سے مانوس کرنا تھا، تو اسے اچھا طریقہ یہی اچھا لگا کہ وہ اپنے رشتہ کی ابتدا دوستی سے کرے۔ ذباب کی بھی زندگی میں پہلا دوست بننے جا رہا تھا، اور نہ رباب کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار۔ ذباب کا ہر رشتہ رباب سے شروع ہو کر رباب پر ختم ہو جاتا تھا، تو ذباب نے بھی سر کو ہاں میں ہلا کر رضامندی دے دی۔ اچھا دیکھو، اب تم نے میری دوستی تو قبول کی ہے، تو اپنے بارے میں کچھ بتاؤں؟ پھر بھی اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ شامک نے دوستی قبول ہونے پر ذباب سے گرم جوشی میں پوچھا۔ اوکے، تو میں اپنے بارے میں بتانا شروع کرتی ہوں، پھر آپ بھی اپنے بارے میں بتائیے گا۔ ذباب تو شامک کے سوال پر ہی خوش ہو گئی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار تو کوئی اس کی سننا چاہ رہا تھا۔ آج سے 14 سال پہلے میں اس دنیا میں آئی۔ میری ماما کہتی ہیں کہ میری پیدائش پر میرے بابا بالکل بھی خوش نہیں ہوئے۔ انہیں بیٹا چاہیے تھا اور میں پیدا ہو گئی، اور کوئی اور میری طرح کی بیٹی اس دنیا میں نہ آئے، اس لیے ماما نے میری کوئی بہن یا بھائی کو اس دنیا میں آنے نہیں دیا، اس لیے میں اکلوتی تھی۔ بابا بہت سخت تھے، اس لیے میں ماما کے قریب تھی۔ ماما کی فیملی کو بابا نے قتل کر دیا، اور بابا کی فیملی اللہ نے لے لی۔ اس طرح ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، اور نہ ہی بابا نے مجھے ماما کو کسی کے گھر جانے دیا۔ مجھے اور ماما کو دنیا کی ہر خواہش حاصل تھی، مگر گھر کی 4 دیواری کے اندر۔ آپ یوں سمجھے کہ میں اور ماما سونے کے پنجرے میں قید پرندے کی طرح تھے، مگر قید تو قید ہی ہوتی ہے، چاہے وہ سونے کی ہو یا لوہے کی۔ بابا ماما کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مارتے تو میں ماما کو مار کھاتے ہوئے صرف دیکھتی تھی۔ بابا غصے کے بہت تیز تھے، اور ان کا غصہ زیادہ تر مجھ پر اور ماما پر اترتا۔ جب اسکول جانے کی عمر ہوئی تو بابا نے بڑی مشکل سے اجازت دی اسکول جانے کی۔ گارڈز میرے ساتھ ہر جگہ ہوتے تھے، اور مجھے کوئی دوست بنانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ تو سٹارٹ کی کلاسز میں نے کوئی دوست نہیں بنایا۔ پھر ایک دوست تو میں اسے نہیں کہوں گی، مگر پھر بھی ایک کلاس فیلو تھا میرا، آذر نام تھا اس کا۔ وہ ہر وقت میرے پیچھے پیچھے رہتا، اور میں دور بھاگتی کہ کہیں میرے گارڈ اسے میرے ساتھ نہ دیکھ لیں۔ ذباب نے جتنے مزے لے کر شامک کو آذر کے بارے میں بتایا تھا، مگر شامک کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتے دیکھا تو چپ کر گئی۔ دیکھیں، ہم لوگ دوست ہیں، تو دوستی میں تو انسان سب کچھ شیئر کرتا ہے۔ اب آپ شوہر بن رہے ہو۔ ذباب نے بھی اپنے بات شامک کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ اوکے، اب آگے بتاؤ پھر کیا ہوا؟ اب شوہر نہیں بنوں گا۔ شامک نے بھی ذباب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ تو ایک دن بابا کے گارڈ نے آصر کے بچے کو دیکھ لیا، اور پھر بابا نے مجھے مارا اور پھر اسکول سے نکال لیا۔ پھر میں سارا دن ٹی وی، فلمیں، ویب سیریز وغیرہ دیکھتی، اور جو وقت بچا تھا میں ماما کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتی۔ اور پھر ذباب نے اپنی رداد کو مختصر کر کے سنایا، پھر کچھ بتاتے بتاتے رک گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ شامک نے دلچسپی سے پھر آگے کا پوچھا۔ پھر کیا میری آپ سے شادی ہو گئی، اور آپ جیسا جلاد صرف آدمی میری زندگی میں آ گیا۔ ذباب نے اپنی بات پوری کر کے کمرے کے بیڈ کی طرف دوڑ لگا دی۔ رکو، میں ابھی بتاتا ہوں میں کتنا جلاد ہوں۔ اس سے پہلے کہ ذباب بیڈ پر چڑھ کر پلو سے اسے مارتی، شامک نے آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑ لیے، جس کی وجہ سے ذباب ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ میرے بال چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ذباب نے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے جھوٹ بولا کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ جھوٹی، میں نے کون سا تمہارے بال سختی سے پکڑے ہیں جو تمہیں درد ہو رہا ہے؟ شامک ذباب کی گرفت میں سختی نہیں تھی، مگر ذباب کے جھوٹ بولنے پر شامک نے تھوڑی سی سختی کی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اب دیکھیے گا آپ۔ شامک کی طرف سے بالوں پر ہلکی سی سختی پر ذباب نے آگے بڑھ کر اس کے بال پکڑ لیے۔ چھوڑو میرے بال، پاگل جنگلی بلی، چھوڑو میرے بال، میرا ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گا۔ شامک نے جتنے آہستہ سے ذباب کے بال پکڑے، ذباب نے اتنی سخت گرفت ڈالی شامک کے بالوں پر۔ پہلے آپ چھوڑیں میرے بال، پھر میں چھوڑوں گی۔ ذباب نے شامک کی شرط بتائی۔ اچھا تو یہ بات ہے، چھوٹی سی بلی۔ شامک نے جب ذباب کی شرط سنی تو اس سے بھی
اس نے اس بات کو چیلنج کے طور پر لیا اور ایک جھٹکے سے ذباب کے ہاتھ سے اپنے بال چھڑوائے، اور اس سے پہلے کہ ذباب پھر سے اس کے بالوں پر حملہ آور ہوتی، شامک نے اس کے بالوں کو چھوڑ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا، اور شامک نے ہلکا سا ذباب کو دھکا دیا تو سیدھا کمر کے بل بیڈ پر گر گئی۔ سوری بولو مجھے چھوٹی سی بلی، ورنہ، شامک نے دونوں ہاتھوں کو لاک کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، شاید ذباب ڈر جائے گی، مگر ذباب نے اپنی لاتوں کا استعمال کیا، مگر شامک بروقت اس کے منصوبے کو ناکام بنایا اور ساتھ ہی اس کے لاک بازوؤں پر تھوڑا سا سختی کی۔ نہیں بولوں گی سوری، جو کرنا ہے کر لو آپ۔ ذباب نے بھی بات اپنی انا پر لے لی تھی۔ سوری بول دو چھوٹی سی بلی، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ شامک نے ایک بار پھر ذباب کو ڈرانے کی ناکام کوشش کی، نہیں بولوں گی، نہیں بولوں گی، کیوں بولوں میں سوری، اور کس بات کے لیے بولوں؟ ذباب بھی شامک سے ڈرے بغیر اس کے منہ بول دیا، وہ کس چیز کے لیے سوری بولے؟ اچھا تو یہ بات ہے، پھر اب بولو گی سوری؟ شامک نے ذباب کے ہاتھ چھوڑ کر اسے گدگدی شروع کر دی۔ ہاں چھوڑیں مجھے، اچھا بول رہی ہوں، سوری 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 بس۔ ذباب نے شامک کی گدگدی سے بچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی تو سوری بول کر اپنی جان چھڑانے کو ہی بہتر سمجھا۔ یہ ہوئی نا؟ شامک جو کہ ذباب کے سوری بولنے پر اترا رہا تھا کہ ذباب نے کھینچ کر پلو مارا جو کہ شامک کو سیدھا منہ پر لگا اور شامک کے باقی الفاظ منہ میں رہ گئی۔ تیری تو اب چھوڑوں گا نہیں تمہیں چھوٹی بلی، تو پھر بولنا۔ پلو لگنے پر شامک نے 2 پلو اپنے ہاتھوں میں لیے، شامک کو پلو پکڑتے دیکھ کر خود بھی پلو پکڑ لیا اور کمرے میں پلو کی جنگ عظیم اول ہوئی۔ شامک کو کوئی اس طرح پلو فائٹ کرتے ہوئے دیکھتا تو چکرا جاتا اور مر کے بھی اس سے اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین نہ کرتا، یہ جاننے بغیر کہ وہ جو شخص اس کے سامنے ہے وہ انگلینڈ ٹائپن ہوتا ہے۔ یہ تو شامک ہے، نرم دل، خوش رہنے والا، اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ خواب رکھنے والا۔ صبح شامک کی آنکھ ذباب کی چیخ پر کھلی تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے جلدی سے ذباب کی آواز پر اس کی طرف بڑھا۔ ارے تم یہاں نیچے کیا کر رہی ہو؟ شامک ذباب کو زمین پر گرا ہوا دیکھا تو اس سے پوچھا، مجھے اس دروازے نے کرنٹ مارا ہے۔ ذباب نے نم آنکھوں سے شامک کو کہا تو شامک نے پلٹ کر دروازے کو ایسے دیکھا جیسے اس بے جان کو کہہ رہا ہو کہ جان سے مار دوں گا۔ ہاتھ دو مجھے اپنا، اور تمہیں کس نے کہا کہ کوٹ ڈالو؟ اگر تمہیں باہر جانا تھا تو مجھے اٹھا دیتی۔ شامک نے ہاتھ بڑھا کر ذباب کو اٹھایا اور بیڈ تک لاتے ہوئے اسے سنائی۔ میں نے صحیح کوڈ ڈالا تھا، جو آپ نے کوڈ بتایا تھا وہی رات کو کھول گیا تھا پر اب نہیں کھلا۔ ذباب نے شامک کی بات پر اپنی سوائی دی کہ اس نے صحیح کوڈ ڈالا تھا پھر بھی اسے کرنٹ لگا۔ ارے میری چھوٹی سی بلی، اس دروازے کو کوڈ ہر 3 گھنٹے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ وہ گھڑی جس پر تبدیل کیا ہوا ہے کوڈ نظر آتا ہے، یہ لو، آج سے اسے تم پہنو، اوکے؟ شامک کو ذباب کا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے پر پتہ نہیں پیار آیا تھا تو اس نے پیار سے اس کے گال پر کھینچ کر بتایا، اچھا چلو جلدی تیار ہو جاؤ، آج ہم نے ٹیٹو بھی بنوانے جانا ہے، جلدی کرو۔ شامک نے یاد آنے پر ذباب کو تیار ہونے کا کہا تو ذباب نے ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کپڑے کہاں ہیں میرے؟ تمہارے کپڑے ابھی آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، تو بے فکر ہو، ابھی اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ شامک حیرت انگیز طور پر اب ذباب کے چہرے کے ایکسپریشن بھی سمجھنے لگا۔ ایک ذباب تھی جو شامک کے دل کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ شامک کے کہنے کے عین مطابق آدھے گھنٹے بعد ایک ملازمہ اس کے لیے 2-3 بیگز اور ایک پورا پیک سوٹ لائی۔ میم یہ آپ کے پہننے کے کپڑے اور یہ جو آج رات پارٹی میں پہنیں گی، یہ وہ جوڑا ہے۔ ملازمہ نے انگلش میں روانی سے بولتے ہوئے ذباب کے سامنے کالے رنگ کی باربی فراک رکھا جو ملازمہ کے کہنے کے مطابق اس نے رات کو پارٹی میں پہنے تھے۔ اوکے تھینکس۔ ذباب نے ملازمہ کی تفصیلی بات پر مختصر ہی جواب دیا۔ ذباب جو صرف اسکول میں ہی انگلش بولتی تھی، اسے اب سب سے انگلش میں بات کرنی پڑتی۔ ذباب کو انگلش سے بہت صاف آتی تھی مگر اس میں ایک شرم تھی جو اسے انگلش بولنے سے روکتی تھی۔ ذباب کے جواب دینے پر ملازمہ کمرے سے چلے گئی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد ذباب نے بیگز میں سے ایک وائٹ رنگ کی شرٹ نکالی اور اس کے ساتھ ایک رنگ برنگی مفلر، نیلے رنگ کی پینٹ اور ایک پورا ڈریس ذباب کو اپنے لیے مناسب لگا۔ شامک کے واش روم سے نکلنے کے بعد ذباب واش روم میں فریش ہونے کے لیے گئی اور پھر تیار ہو کر شامک کے فل تیار ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اوپر سپرے کر رہا تھا، اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یہ شامک کی ہی شخصیت ہے کہ ذباب ایک ہی دن میں شامک سے اچھی خاصی مانوس ہو گئی تھی۔ ویسے ایک بات بولوں، برا تو نہیں مانو گی تم؟ کیا دن آ گئے ہیں کہ دی انگلینڈ ٹائپن کسی سے بات کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے؟ مگر یہی تو عشق ہے، بادشاہ کو تخت سے اتار کر فقیر کی جھونپڑی تک لے آتی ہے اور فقیر کو بادشاہ کے دربار میں علم بغاوت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سوچوں گی اب بات کروں، بات کر کے مناسب ہوئی تو برا نہیں مانوں گی، اگر مناسب نہیں ہوئی تو؟ ذباب نے آئینے میں ہی دیکھتے ہوئے شامک سے بات کی۔ ذباب کی بات پر شامک ہنس پڑا۔ ہاں بات تو مناسب ہے، بلکہ سچی بات ہے۔ یو نو ریئلٹی،
شامک اب زباب کے پیچھے کھڑا ہو گیا تاکہ بات کر کے محفوظ رہ سکے۔ ارے پھر کریں، آپ کو کس کا ڈر ہے؟ زباب نے شامک کے کہنے پر مسکرا دیا۔ وہ نا تم مجھ سے ہائٹ میں کافی چھوٹی ہو۔ شامک بات کر کے ہنسنا شروع ہو گیا اور دوسری طرف زباب کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ شامک یہ بات کرے گا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں ابھی صرف اور صرف 14 کی ہوں اور میری ہائٹ ابھی 4.6 ہے، اور ایک انسان کا قد 19 سے 20 سال کی عمر تک بڑھتا ہے، تو میری ہائٹ بھی آپ تک پہنچ جائے گی۔ زباب نے شامک کے ہنسنے پر ایک اور حقیقت بتائی، جس طرح ہاتھ میں برش پکڑ کر ہاتھ کو نچا نچا کر حقیقت بتائی ہے۔ اس کے انداز پر شامک نے ہاں میں سر ہلا کر ہاتھ اوپر اٹھا لی، جس کا مطلب تھا کہ تم نے جو کہا سچ کہا۔ اچھا چلو ناشتہ کر کے ہم ٹیٹو والے آرٹسٹ کے پاس بھی جائیں گے۔ شامک نے زباب کے ہاتھ سے ہیئر برش لیا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اس سے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارے شامک، لگتا ہے کل رات بڑی مزے میں گزری، تمہاری جو بھابھی اس طرح تم سے گل مل گئی ہیں۔ سمیر نے ناشتے کی میز پر ناشتہ کرتے ہوئے شامک کے کان میں سرگوشی کی۔ شامک اور زباب جب ناشتے کے لیے نیچے گئے تو سمیر کی پوری فیملی وہاں موجود تھی۔ کہتے ہیں شیطان کو یاد کرو تو وہ ضرور حاضر ہو جاتا ہے، پر خدا کی قسم میں نے صبح صبح تم جیسے شیطان کو ہرگز یاد نہیں کیا، پر پھر بھی تم حاضر ہو گئے۔ شامک نے دانت پیس کر کہا۔ اس کا بدلہ میں ریسیپشن کی پارٹی میں لوں گا تم سے، یاد رکھنا تم۔ سمیر نے بدلہ لینے پر پورا منصوبہ بندی کی۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لینا، ابھی میں جا رہا ہوں۔ شامک نے سمیر کی بات مذاق میں اڑائی۔ زباب چلو، ہم نے ٹیٹو آرٹس کے پاس جانا ہے۔ شامک نے ناشتہ ختم کر کے میز سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جب زباب بھی شامک کے کہنے پر اٹھ گئی، جو ناشتہ کری مہرالنساء بیگم اور شہرام قصوری کے لیے بالکل حیران کن تھا۔ جو لڑکی ایک دن پہلے بدتمیزی کر رہی تھی، وہ آج شامک کی پہلی دفعہ کہنے پر یوں مان گئی۔ زباب اور شامک ٹیٹو آرٹس کے آفس میں پہنچا تو اسے اپنے سلیکٹ کیا ٹیٹو زباب کی کلائی پر بنانے کا کہا۔ چلو تم یہاں بیٹھو، ڈرنا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، درد ہوگا پر تھوڑا سا برداشت کرنا۔ شامک نے زباب کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ مجھے درد ہوگا، زباب نے 1 منٹ میں آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہا۔ تھوڑا سا ہوگا، بس تم برداشت کرنا، اوکے؟ شامک نے ایک بار حوصلہ دیتے ہوئے کہا تو زباب نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ تم ایسا کرو، جو تم نے ایک چھوٹا والا ٹیٹو بتایا تھا وہی بنا لو، جو میں نے کہا ہے وہ تھوڑا بڑا سا ہے۔ زباب کو ڈر کو دیکھتے ہوئے شامک نے چھوٹا سا ٹیٹو بنانے کو کہا۔ اوکے سر، میں چھوٹا سا بنا لوں گا، ٹیٹو آرٹس نے شامک کی بات کو سن کر کہا۔ ٹیٹو چھوٹا تھا مگر زباب کو جتنی تکلیف ہوئی اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ٹیٹو بناتے وقت جتنا شامک زباب کو حوصلہ دے رہا تھا شاید ہی کوئی اتنا کرتا، مگر پھر بھی زباب روتی رہی۔ ٹیٹو بن جانے پر جتنا شامک نے سکون کا سانس لیا، جبکہ زباب اپنی کلائی کو پکڑ کر سارے راستے روتی رہی۔ شامک نے جتنا زباب کو بہلایا اتنا ہی رونا شروع ہو جاتی۔ سارے راستے شامک سے گھمانے، فیورٹ چیز لے کر دینا، پھر نہ جانے کیا کیا وعدے کیے، مگر زباب تھی کہ رونا بند ہی نہیں کر رہی تھی۔ گھر پہنچنے پر شامک نے زباب کو کمرے میں بھیج دیا، کیونکہ جس طرح وہ رو رہی تھی اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد زباب نے رونا بند نہیں کیا، اب شامک کے ساتھ ساتھ متوفہ بھی اسے چپ کروا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے بہل جاتی مگر پھر اپنے ہاتھ پر ٹیٹو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی۔ متوفہ تم جاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں۔ شامک جب کمرے میں آیا تو زباب اب بغیر آواز کے رو رہی تھی۔ شامک نے متوفہ کو کمرے سے جانے کا بولا اور خود بیڈ پر آ کر زباب کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ بس چھوٹی سی تو بات تھی، اب یہ درد نہیں کرے گا۔ شامک نے اپنے ہاتھ کے پوروں سے زباب کے گال پر بہتے آنسو صاف کیے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ اتنا زیادہ، کل رات مجھے لگا کہ آپ اچھے ہیں پر آپ بھی سب کی طرح ہو۔ زباب نے شامک کے دلاسا دینے پر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اچھا سوری، تم یہ سمجھو یہ میری طرف سے دیے جانے والا آخری درد تھا، بس اس کے بعد تمہارے اوپر آنے والا ہر درد میں اپنے اوپر لے لوں گا۔ شامک نے زباب کی ٹیٹو والی کلائی پکڑی اور اسے آہستگی سے اپنے انگوٹھے کی مدد سے سہلایا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، زباب نے شامک کے کندھے پر سر رکھ کر لاڈ سے کہا۔ اتنے آنسو بہاؤ گی تو سر درد ہوگا نا، تم لیٹ کر آرام کرو، ریسیپشن کیونکہ رات کو ہے تو تم تب تک بالکل صحیح ہو جاؤ گی۔ شامک نے زباب کے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اگر ریسیپشن میں وقت ہے تو آپ بھی سو جائیں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے۔ زباب نے یہ جملہ کیوں کہا تھا یہ تو اسے بھی نہیں پتا تھا، مگر اب کہہ دیا تھا تو کہہ دیا تھا۔ ارے واہ، آج تو کسی کو میری بہت فکر ہو رہی، کیا بات ہے جناب؟ شامک نے زباب کی بات کو مذاق میں لیا، جبکہ زباب نے اپنی بات پر پچھتا رہی تھی۔ شامک کے مذاق اڑانے پر کمبل منہ تک لے کر سو گئی۔ شامک نے زباب کی بات مذاق میں اڑائی مگر سچ تو یہ تھا کہ شامک کو اچھا لگا زباب کا یوں اس کا خیال رکھنا۔ زباب کے بھی کہنے کی دیر تھی۔ شامک نے شوز نکالے، کوٹ اتارا، کپ فولڈ کر پھر زباب کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ شامک نے لیٹنے کے ساتھ ہی زباب کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ ارے چھوڑے مجھے، آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ مجھے ٹچ نہیں کریں گے۔ زباب نے شامک کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر جب نکلنے پر ناکام ہوئی تو شامک کو اس کا وعدہ یاد کروایا۔ ارے وہ تو بیڈ ٹچ کے لیے منع کیا تھا، یہ تو گڈ ٹچ ہے۔
شامک نے زباب کو اپنی ہی مطلب کا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ بتایا۔ یہ کیا بات ہوئی، اور یہ بھی بیڈ ٹچ میں ہی آتا ہے؟ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر ٹچ کرنا ہی بیڈ ٹچ ہوتا ہے؟ زباب نے شامک کی طرف منہ موڑ کر شامک کو بیڈ ٹچ کی اصل تعریف بتائی۔ نہیں جی، ایک گڈ ٹچ ہے، بیڈ ٹچ میں تمہیں پھر میں بتاؤں گا، ابھی تم گڈ ٹچ پر ہی رہو اور سو جاؤ اب۔ شامک نے ڈٹائی کا انتہا کر دی، زباب کو اپنے حصار سے نکال کر اپنے دائیں ہاتھ پر سر کو سہارا دے کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ زباب کا شامک کی ڈٹائی پر منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جب اسے لگا کہ شامک سے بحث کرنا فضول ہے تو چپ کر کے سو گئی۔